السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دیوار کیا گری میرے کچے مکان کی، دیوار کیا گری میرے کچے مکان کی، لوگوں نے میرے گھر سے رستہ بنا لیا۔ حاضرین مجلس، سامعین و سامعات، آسمان کی طرف سے، اللہ الرحمن کی طرف سے انسان کے لیے انسانیت کے بعد، آدمیت کے بعد جو سب سے پہلا تحفہ ہے وہ گھر ہے۔ مکان مکینوں سے بنتے ہیں۔ مالک نے جناب آدم اور سیدہ حوا علیہم السلام کو جو پہلا گھر دیا تھا اس کا نام جنت ہے، جہاں شوہر اور بیوی رہے وہ آپ کی اور میری نظروں میں جھونپڑا ہی کیوں نہ ہو، اگر وہاں امن ہے، چین ہے، سکون ہے، اطمینان ہے، محبت ہے، پیار ہے تو وہ جنت ہے۔ بڑی عالیشان کوٹھیاں، محلات، لاجواب ڈیکوریشن، زرق برق ماحول، کھلے اور وسیع و عریض کمرے، واش روم، بیڈ روم، ڈرائنگ روم، سب لاجواب ہوں، مگر اندر بدن موجود ہوں اور روحیں مری ہوئی ہوں۔ قریب ہونے کے باوجود بھی قربتوں کا وجود نہ ہو، بود ہو، دوری ہو، تو پھر وہ محل جھونپڑوں سے بھی برے ہیں۔ گھر بچوں کے لیے بھی ضروری ہے، جوانوں کے لیے بھی ضروری ہے، اور بزرگوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ بچے کہ جو کسی گھر میں اپنے والدین سے جنت نما ماحول پاتے ہیں اور اس میں ان کی تربیت ہوتی ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ نوجوان کہ جن کی جوانی اگر جوائنٹ فیملی میں ہے تو وہ اس میں اپنا مثبت کردار ادا کرتے ہیں اور ان کی اس جوانی کی قدر ہوتی ہے، انہیں اپنے بڑوں کا وقار ہوتا ہے اور بڑوں کو ان جوانوں سے چھوٹا ہونے کے ناطے پیار ہوتا ہے۔
اگر وہ غیر شادی شدہ ہیں تو تب بھی، اور اگر شادی ہوتی ہے تو ان کے نئے گھر کو محبت سے، پیار سے، وقار سے، عزت اور آبرو دی جاتی ہے، سایہ دیا جاتا ہے، ساتھ دیا جاتا ہے، دعائیں ہوتی ہیں، تو یقیناً یہ نوجوان بھی خوش نصیب اور خوش بخت ہے۔ اور وہ بزرگ جنہوں نے گھر بنائے ہوتے ہیں، اینٹیں چنی ہوتی ہیں، لیبر بن کے ان کی کمر دوری ہو گئی ہوتی ہے، آنکھوں کی بینائی وہ مدھم پڑ گئی ہوتی ہے، مگر ان کے بیٹے، ان کی بہویں، ان کی بیٹیاں اگر وہ جوڑا ہیں تو تب بھی، اور اگر وہ اکیلے ہیں تو تب ان کی قدر زیادہ کرتے ہیں، تو یقیناً یہ بزرگ بھی خوش قسمت ہے۔ اگر معاملہ الٹ ہے تو پھر میں نے دنیا میں اس سے محروم بچہ کوئی نہیں دیکھا کہ جس گھر میں کتے کی قدر تو زیادہ ہو مگر بچے کی ویلیو نہ ہو، جہاں بلے اور پلے کو تو پالا جا رہا ہو مگر اس سوسائٹی میں بچے زندہ والدین کے یتیم کہلا رہے ہو، ماں باپ کے ہوتے ہوئے بھی نہ ہونے والا سلوک ہو، اور وہ جوان کے جس کی جوانی میں اپنی بیوی سے دوری ہو، شریکہ حیات ہر چیز نبھا گئی ہو مگر اس نے شریکے میں آ کر کے سب توڑ دیا ہو، میں نے اس نوجوان سے بڑھ کر کے محروم کوئی نہیں دیکھا۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہا کرتے تھے رحمت اللہ علیہ رحمہ واسعہ کہ میں نے دنیا میں بڑے بڑے بد نصیب دیکھے ہیں، مگر وہ نوجوان کہ جو گھر میں جائے، بچہ ہوتا تو ماں کی گود ملتی، چھوٹا ہوتا تو بہنوں کا پیار ملتا، مگر جب جوان ہو جائے نہ ماں گود دے سکے، نہ اسے سکون مل سکے، اور بالخصوص جب وہ بیمار ہو جائے اسے بیوی کی، اور بیوی کو جب شوہر کی ضرورت ہو، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے محروم ہوں، تو اس چھت کے نیچے رہنے والوں سے بد نصیب بندہ میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ اور حضرات وہ بزرگ جنہوں نے گلشن بنایا، آباد کیا ہے، بوٹے لگائے ہیں، امید تھی کہ ان کو پھول لگیں گے، پھل لگیں گے، بار آور ہوں گے، سمر آور ہوں گے، ان کے فروٹ کھاؤں گا، انہی درختوں کی چھاؤں میں بیٹھوں گا، اور ان کا بڑھاپا ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ نہ ہو، کہ جن کو اگر بھوک لگے اور شوگر جو ہے وہ لو ہو گرے، اور اس امید پہ بیٹھے ہوں کہ بیٹا کون سا دے گا، اور تینوں بیٹے کہہ رہے ہوں کہ آپ کا ناشتہ آج میری طرف نہیں ہے، دوسرے کی طرف ہے، ادھر ٹور جاؤ، اور جب ناشتہ کر کے آئیں دوپہر کا کھانا مانگے تو جواب آئے کہ تو انہوں نے چاہ نہیں پوچھی، اور شام کا ہو تو دوپہر والے کو یوں ہی کرتے کرتے میں نے پچھلے دنوں ایک بزرگ کو اس دنیا سے موت کے منہ میں جاتے دیکھا کہ جب بھی انہوں نے کہا بیٹا سردی بہت ہے ہیٹر لگا دو، تو جواب ملتا سڑ کے مرنا جی رضائی لے لو، اور جب وہ فوت ہو گئے تو اس کمرے میں ان کے بیٹے اور بیٹیاں اور بہویں بیٹھ نہیں سکتی تھی، سردی زیادہ تھی، کہا ہیٹر لگا دو وگرنہ ہم بچنے کے قابل نہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ آج کی ملاقات میں جو مجھے ٹائٹل اور عنوان دیا گیا ہے وہ یہی ہے، اور میں انشاءاللہ العزیز کوشش کروں گا کہ ہمارے ہاں کچھ غلطیاں ایسی ہیں کہ جن کو ہم شادی سے پہلے پیش بندی میں، منصوبہ بندی میں مس کرتے ہیں، چھوڑ بیٹھتے ہیں، تو نتیجتاً ہمارے گھر بن تو جاتے ہیں مگر بننے کے بعد وہ ہمارے لگتے نہیں، وہ سکون نہیں دیتے، وہ مودت نہیں دیتے، وہ محبت نہیں دیتے، وہ پیار نہیں دیتے، وہ امیدیں جو ہم نے باندھی ہوتی ہیں وہ پوری نہیں اترتی، اور کچھ کام ہم شادی کے دوران کر جاتے ہیں جو نہیں کرنے تھے، اور چھوڑ جاتے ہیں جو کرنے تھے۔ اسی طرح کچھ شادی کے بعد، اس حوالے سے پہلی گزارش،
ہر وہ بندہ کہ جس نے شادی کرنے سے پہلے خالق سے استخارہ کیا ہوتا ہے اور مخلوق سے مشورہ کیا ہوتا ہے، میں نے عمومی دیکھا ہے کہ وہ فائدے میں رہتا ہے۔ اور استخارہ وہ والا نہیں کہ 500 5000 دے کے شادی وہ ٹی وی پہ کہیں ایڈ آئی، نیچے نمبر تھا، وہاں رابطہ کر کے کہا جی استخارہ کر دیں۔ یہ جھوٹے، یہ فراڈیے، یہ دھوکے، اس طرح کے کوئی انسان دوسرے کا استخارہ کرے میرے محبوب کی سنت نہیں ہے۔ آپ کی سنت یہ ہے کہ 2 رکعت پڑھیں، سلام پھیریں، جو آپ کا کام ہے، جو ارادہ ہے، اللہم انی استخیرک بعلمک، یہ والی دعا پڑھیں اور رب سے مشورہ کریں کہ اگر یہ کام میرے لیے اچھا ہے، میرے دین کے لیے، میری دنیا کے لیے، میری عاقبت کے لیے، میری جلدی یا بدیر، اللہ اسے میرے حق میں کر دے، اور اگر یہ کام میرے لیے برا ہے تو پھر مجھے دین اور دنیا کسی بھی اعتبار سے اس میں میرے لیے خلل ہے تو اللہ اس کو مجھ سے دور کر دے، مجھ کو اس سے دور کر دے، اور پھر مجھے وہاں پہنچا دے جہاں میرے لیے خیر ہے۔ اس کے بعد سونا بھی ضروری نہیں، خواب دیکھنا بھی ضروری نہیں، آپ اس کام کو کرنا شروع کر دیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں۔ اگر وہ کام آپ کے حق میں ہوا تو ساری رکاوٹوں کو پھلانگ کے بھی آپ کر لیں گے، اگر وہ کام آپ کے خلاف ہوا تو آپ بارات بھی لے گئے، گھر بھی پہنچ گئے ہیں، مولوی صاحب بھی آ گئے ہیں، نکاح کی تیاریاں بھی ہو گئی ہیں، رجسٹریشن بھی ہو رہی ہے، ایک خانہ رہ گیا کہ حق مار کتنا ہے، لڑکے والے کہتے ہیں جی 10,000 اور لڑکی والے کہتے ہیں 50,000، یہیں سے بات بگڑتی ہے، بارات واپس آ جاتی ہے۔ سمجھیے کہ آپ نے رب سے استخارہ کیا تھا۔ کہیں نہ کہیں وہ رکاوٹ ڈال کے آپ کے حق میں جو بہتر نہیں ہے وہ روک دے گا، کیونکہ مشورہ آپ نے رحمان سے کیا ہے۔ 70 مائیں مل کے اگر آپ ان سے خیر طلب کریں وہ نہیں دے سکتی جتنا رب سے بندہ مانگے تو رب دے دیتا ہے۔ جب ہم اس میں مسنگ کرتے ہیں تو کئی جگہ ہمارے گھر مسائل ہوتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ مشورہ، نوجوان بیٹھے ہیں میرے بھائی، آج کل ہم مشورہ لیتے ہیں اپنے یاروں سے جو ہمارے جیسے ہی ہوتے ہیں، تصویر دکھا کے کہتے ہیں 10 کداں دی ہے، منہ پہ تو کہتا ہے زبردست، بعد میں کہتا اچھا جی میں تیرا اتنے ہون دیتا تھا مینوں کہیں۔ پھر اس کے لیے اللہ بھرا کرے ان عاملوں کا، ان بابوں کا جو کہتے ہیں کہ محبوب آپ کے قدموں میں۔ پھر قصور کی چینی بھی مشہور ہے، پڑھ کے دے دیجئے، کھلا دیجئے، محبوب آپ کے قدموں میں۔ ارے جسے رب نے دل کے لیے بنایا ہے، محبوب دل میں ہوتا ہے، قدموں میں نہیں۔ پھر بندشیں، رشتوں کی بندش، نظر کی بندش۔ ابھی آج ایک بندش توڑ کے آئے ہیں جس میں نظر باندھ دی گئی تھی کہ یہ لڑکی دیکھنے میں اسے پیاری نہ لگے، بری لگے، الٹ بھی ہو جاتا ہے۔ دماغ کی بندش، زبان سے جملے صحیح ادا نہ کرے، پیار سے نہیں بولے، نفرت سے بولے، گالیاں دے۔ سماعت کی بندش، اپنے بیوی بچوں کی نہ سنے، پورے جہان کی سنے۔ دل کی بندش، ہر شے سے پیار کرے مگر اپنے حق جہاں حقوق ہے وہاں پیار نہ آئے۔ اور پیٹ کی بندش، سارے جہان سے کھائے تو اچھا لگے، اپنوں سے لقمے کھائے تو تکلیف ہونے لگے۔ پھر شرمگاہ کی بندش، سو کی بندش، اولاد نہ ہو، قربتیں نہ ہوں۔ پھر قدموں کی بندش، ہر طرف تو دھکے کھاتا پھرے لیکن اپنے گھر جاتے ہوئے تکلیف ہو۔ غلط مشورے، غلط ٹھکانے، غلط جگہوں پر امیدیں۔ بندو سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ بھائیو یہ 2 چیزیں ہم شادی سے پہلے کرنے والی ہیں، نہیں کرتے۔ اور 2 چیزیں، تزوجوا الودود الولود، 2 چیزیں آپ دیکھ لیں بیٹے اور بیٹی میں کہ وہ پیار کرنے والا ہو، محبت کرنے والا ہو، مودت کرنے والا ہو، لو یو والا نہ ہو۔ معذرت کے ساتھ مجھے مسجد میں بیٹھ کے یہ لفظ بولنے پڑ رہے ہیں، لیکن کیا کروں کہ جگہ جگہ پہ راج ہی ان جملوں کا ہے۔ جو قدم قدم پہ لکھتے ہیں نا مسنگ یو، میں آپ کو مس کر رہا ہوں، مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہ مسنگ یو اور مس یو کا کیا چکر ہے۔ لوگوں یاد رکھیے، پیار وہ سر چڑھے گا جو موسم پہ کیا جائے۔
मौसम पे किया जाए। मौसम प्यार का कब शुरू होता है? जब निकाह हो जाए और आपकी पहली रात हो। निकाह से पहले किए जाने वाला प्यार आपके लिए वबाले जान बनेगा, आज बने या कल बने। मैंने अपने बुजुर्गों को देखा है, उनकी बीवियों को देखा है, 100-100 साल उम्र देखी है, कामयाब घराने देखे हैं, लेकिन क्या था कि उन्होंने हकीकी मानों में चेहरा दिखाई का हक अदा किया था। और पहली दफा अदायगी, जब पहली दफा चेहरा देखा हो तो बनती है ना, और अगर पहले 1000 मर्तबा पहले ही देख चुके हैं तो चेहरा दिखाई क्या हो। हजरात, इसलिए मवद्दत सूरह रूम की आयत के मुताबिक अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी यह है कि उसने तुम्हारे जोड़े बनाए। वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, और मियां बीवी के अंदर अल्लाह ने 2 चीजें रखी हैं, एक मवद्दत और दूसरी रहमत। मवद्दत उस प्यार का नाम है जो बड़ों के लिए भी हो, लड़के के बाप के लिए भी हो, लड़के की मां के लिए भी हो, लड़के की बहनों के लिए भी हो, और जो लड़की है उसके लिए ये, तो लड़के के लिए लड़की की मां, उसके अजीज़ो अकारब, उनकी कदर और प्यार और एहतराम, रहम के रिश्तों का लिहाज हो, छोटे हों या बड़े हों, ददियाली हों, ननियाली हों या ससुराली हों, ये मवद्दत होती है। व रहमा, ये लाजिम व मलजूम है। जब ये होगी तो फिर सुकून मिलेगा। घरों में सुकून जब खत्म हो जाए तो फिर घर उजड़ते हैं, बर्बाद होते हैं, बने हुए भी टूट जाते हैं। आज इस मुलाकात में घरों में सुकून क्यों नहीं, उसके चंद असबाब लेकर के अहबाब की नजर कर रहे हैं। पहला, दीनी तौर पे भाइयों, दीनी कुछ मसाइल ऐसे हैं जिसकी वजह से घरों का सुकून खत्म हो रहा है और बने हुए घर उजड़ रहे हैं। उनमें से पहला सबब यह है कि एक घर दीनदार होता है, दूसरा लादीन होता है, हम शादी कर देते हैं। समझ रहे हैं? एक घर दीनदार है, दूसरा लादीन है, दीगर असबाब को देख के खुश हो गए, लॉटरी निकल आई, सब कुछ देख लिया। दीनदार घराने को पता भी है कि जो घर है टोटली बेदीन है, और बेदीन घराने को पता है कि यह दीनदार घराना है, लेकिन वो इसलिए ले रहे हैं कि चलें बेटी खूबसूरत है, जिनकी भी है, और ये इसलिए कर रहे हैं कि उधर चले, माल पैसा है, दौलत है, क्या हो गया। नतीजा ये निकलता है कि ये रिश्ता सर नहीं चढ़ता। कदम कदम पे उसके दीन को, दीनदार वालिदैन को, उसके अकीदे, उसके मसलक को, उसकी अकायद पे तरबियत को और अल्लाह के साथ ताल्लुक और मवद्दत को निशाना बनाया जाता है। उस घर में जो बेदीन है और लादीन है, आखिर कब तक ये सुनेगी और बर्दाश्त करेगी? बेटी है या बेटा है? मैंने अक्सर लोगों को जिनका इस तरह का कॉम्बिनेशन बना होता है बेसुकून देखा है, परेशान देखा है, लड़ते देखा है, झगड़ते देखा है, और आखिर में कोई एक जो है जान छुड़वा लेता है, या दीनदार खुला ले रहे होते हैं, या लादीन जो है वो तलाक दे के ठोकर मार के फारिग कर रहे होते हैं कि हमें नहीं चाहिए। तो पहले सोच लीजिए। दूसरे लोग एक तरफ दीनदार हैं, दूसरी तरफ भी दीनदार हैं, ऐसी भी सूरत, लेकिन इसे मैं बाद में जिक्र करूं। लेकिन पहले जो मसाइल हमारे साथ लोग पूछते हैं, एक तरफ दीनदार घराना है, आलिम घराना है, और दूसरी तरफ जाहिल और उजड़ है। जिन लोगों के बच्चियों के मदरसे हैं वो इस हवाले से बिलखुसूस इस मामले को जानते होंगे। एक बेटी ने इल्म हासिल किया है, बाप ने पढ़ाया है, बहनों ने कुर्बानी दी है, मां ने सब्र किया है, और उसको अपने घर से अलग किया है, 7, 8, 6 साल पढ़ाया है। जब वो पढ़ के फरागत हासिल करके, सनद लेके, तकमील करके जब जाने लगी है, तो वालिदैन ने उठा करके उसको जिसके साथ जोड़ दिया है वो टोटली उजड़ है, जाहिल है, ला इल्म है। आज सुबह एक इलाके से रोते हुए एक बाप ने राबिता करके कहा कि मैं बेटी को उसके ससुराल भेज रहा हूं और वो नहीं जाना चाहती। वो कहती है या मुझे मार दें या अल्लाह करके मेरा शौहर मर जाए, मैं नहीं जाना चाहती उस घर में। हुआ क्या है? बाप आलिम, इल्म से ताल्लुक, बेटी आलिमा, इल्म से ताल्लुक, मसलक तौहीद, किताब व सुन्नत, मगर जब की है
اس وقت اس چیز کو نہیں دیکھا, ساری دنیا روک رہی تھی, کوئی گال نہیں, میری بہن ہے, میری آپی ہے, میری باجی ہے. مگر باجی نے جو گل کھلائے اور اس کے بیٹے نے جو گل کھلائے, علم کو اٹھا کے سائیڈ پہ مارا, دین کو منہ پہ مارا, احادیث کو ٹھکرایا اور رد کیا, قرآنی آیت پڑھی تو اس کے اوپر بھی باتیں بنائی, تو آج اس بیٹی کا اپنے گھر جانے کو دل نہیں کر رہا, اور ادھر باتیں یہ ہیں کہ یہ اپنے دین کے مان تران میں ہے, اور ادھر یہ ہیں کہ لادینیت اور جہالت کی انتہا ہے. تو سکون کیسے ملے, آرام کیسے ملے؟ والدین کو سوچنا چاہیے تھا. تیسری شکل میں دیکھتا ہوں جہاں سکون نہیں ہے اور سبب پیچھے دین ہے. ایک گھرانہ دیندار ہے, عالم بھی ہے, ساتھ میں تربیت اچھی ہوئی ہے, تربیت اچھی ہوئی ہے. دوسرا گھرانہ دیندار بھی ہے, عالم بھی ہے, مگر تربیت صحیح نہیں ہے. ان کا بھی ٹکراؤ. تربیت یافتہ بیٹی بولتی ہے کہ میری ماں نے مجھے یہ سکھایا ہے, میرے باپ نے یہ سکھایا ہے, میرے بھائیوں نے یہ سکھایا ہے, میرے استاد جی نے یہ سکھایا ہے. مگر دوسری طرف بد تہذیبی ہے, گالیاں ہیں, آوارگی ہے, فحاشی ہے, عیاشی ہے. علم کا نام ہے, اندر کھاتے وہ یہ آ کر کے اپنے معاشرے اور سوسائٹی کو کہ بس جی اللہ کا نام لیں. دیکھنے میں سارے عالم ہیں لیکن معاملہ دوسری طرف بہت خراب ہے. تو سکون کیسے ملے جہاں تربیت نہیں, بد تہذیبی ہے؟ یاد رکھیے تربیت اچھی نہ ہو تو بھی گزارے ہو جاتے ہیں, اگر نیت بگڑی ہوئی ہو تو گزارے نہیں ہوتے. یہاں مسائل ہی مسائل دیکھ رہا ہوں. ایک اور پرابلم آ رہی ہے اور وہ ہے مسلک کی. بیٹا بیٹھ جائیں, کون ہے ساتھ ان کے, بٹھائیں بچوں کو. مسائل ہی مسائل, اور وہ کس پہلو سے ہے؟ ہمارے پاکستان میں مسلکوں کو پوجا جاتا ہے. پہلے میں نے بات کی ہے دین کی, دینداری کی. دین کے اندر مسلک نہیں ہے, تفرقہ بازی نہیں ہے. دوسرا پہلو ہے مسالک. ہم بازار میں, منڈی میں, خرید و فروخت میں, دکان میں, شہر میں اچھی سے اچھی دکان ہو, بے شک وہابیوں کی ہو, دیوبندیوں کی ہو, شیعہ کی ہو, کسی بریلوی کی ہو, ہم یہ نہیں دیکھتے کون ہے, سامان ہے ٹھیک ہے, خریدنا ہے, سامان ہی لینا ہے نا, کاروبار کرنا ہے. لیکن جو ہی بات کہیں آ جائے دین کی, عمل کی, فوری طور پہ ہم جلوس میں, جلسوں میں, عید میلاد النبی, دیگر مسائل, معاملات, حیاتی مماتی کا چکر, اصحاب رسول اہل بیت کا معاملہ, ہم بگڑ جاتے ہیں. ہم بگڑ جاتے ہیں. کوئی فنکشن آئے, کوئی موقع ہے. اگر آپ سے یہی امید ہے تو بیٹی کو ساری زندگی اگر نہیں مل رہا رشتہ تو بٹھائے رکھیں, اس کے ساتھ یہ ظلم نہ کریں کہ دوسرے مسلک میں دیں. یا تو پہلے اتنی جرت پیدا کریں کہ آپ مسالک برداشت کرتے ہیں. اگر نہیں کر سکتے تو بیٹی کو کس جنگ میں ڈال رہے ہو؟ کتنے اہل الحدیث گھر ہیں جو اجڑے ہوئے ہیں. وجہ کیا تھی؟ وہ جی ہمارے عزیز ہیں, رشتہ دار ہیں, وہ پھپھی ہے, وہ خالہ ہے, وہ فلان ہے, اب کیا کریں, دے دیتے ہیں. جب دی تو مد مقابل کوئی دیوبندی تھا, کوئی شیعہ تھا, کوئی بریلوی تھا. اب حق جو ہے اللہ کا شکر ہے آسانی سے دبتا نہیں ہے. یا تو کمپرومائز کر جائے بدعات کے اوپر, خرافات کے اوپر, جرم کے اوپر, شرک کے اوپر. اگر نہیں تو پھر چپ رہیے. اسی طرح بڑے سارے بریلوی گھرانے ہیں جن کے رشتے کیے گئے, بیٹے بھی اجڑے ہوئے, بیٹیاں بھی اجڑی ہوئی. مسئلہ کیا ہے کہ جس مسلک میں شادی کری ہے اس نے ساری زندگی قبول کیا ہی نہیں. جو آپ کے ماں باپ کو کافر سمجھے, آپ کیسے گوارا کریں گے؟ سوچئے. جب یہ لفظ ذہن بنا ہوا ہو کہ یہ جو آ رہا ہے سفید داڑھی ہے, نماز پڑھ رہا ہے, قرآن پڑھ رہا ہے, لیکن ہے ہی گستاخ, گھر نہیں چلتے جب ذہن مخالف ہو جائے. گجرانوالہ کا ایک بیٹا ہے, لمبا قد ہے, خوبصورت ہے, حسین و جمیل ہے. والدین نے شیعہ فیملی میں شادی کر دی, پورا خاندان پریشان ہے. اس کے برعکس بھی ہے. دیوبندی اور شیعہ کا معاملہ, اہل الحدیث اور جو ہے وہ بریلوی کا معاملہ, یہ مسالک کی تقسیم جس کو ہم نے پوجا ہے, جب اس کے ماورا ہو کر کے شادیاں کی ہیں تو ہمیشہ چوٹ کھائی ہے. تھوڑی مثالیں ہیں کہ کوئی ایڈجسٹ کر جاتا ہو,
वगरना एक बेटी को कहा जा रहा है कि आप खत्म दें, वो कहती है मुझसे नहीं होता। वो कहते हैं देना है तो ठीक, नहीं तो चल फारिग। हमारे यहां कुव्वत बर्दाश्त नहीं है। होना तो यह चाहिए था कि मसलक अपनी जगह, रिश्ता अपनी जगह, बेटा जो जिसको सही समझती है वो कर, जिसको गलत समझती है वो छोड़। वो दीन का मामला तेरा रब के साथ है। दुनिया के मामले में एक दूसरे के साथ अखलाकियात, मोहब्बत, इज्जत, गैरत, प्यार, मिलना जुलना, उठना बैठना, वो अपनी जगह। लेकिन जब हम इन चीजों को मुसल्लत करते हैं, बाद में इसके रिजल्ट भुगतने हैं, तो पहले सोच लीजिए, मत मजबूर कीजिए। कहीं बेहतर होगा कि फिर अपने मसलक में रिश्ता ढूंढ लें, भले उसके अंदर कई कमी हूं, बेशियां हूं, लेकिन कम से कम सोच तो एक है, फिक्र तो एक है, नजरिया तो एक है, लबो लहजा तो एक है, और असास तो एक है, बुनियाद एक है। जब बुनियाद टेढ़ी आप कर लेंगे तो फिर नतायज यही होते हैं। मैंने बेसुकून घर देखे हैं जो दीनदारी और लादीनियत और मसालिक का इख्तिलाफ रख के बेटियों को या बेटों को उस जहन्नम में झोंक देते हैं। सारी जिंदगी फिर वो शोलू में रहते हैं, आग में रहते हैं, अंगारों पे रहते हैं, जलते रहते हैं, कुड़ते रहते हैं, परेशान रहते हैं। मैंने उनको खुश नहीं देखा। हालांकि दीन तो खुश करने के लिए आया था, दीन तो सुकून का बायस था। इस पहलू को भी मद्देनजर रखें। रिश्ता करने से पहले, निस्बत करने से पहले, मंगनी करने से पहले, अंगूठियां पहनाने से पहले, मेहंदियां करने से पहले, बारातें चलाने से पहले, निकाह से पहले, और बिलखुसूस ये बात जहन में रखिए, दीन की वजह से अगर आप मिल रहे हैं और दीन की वजह से छोड़ें तो वक्त से पहले वो बेटी आज आपके जिले में मौजूद है, जिसका मैं अक्सर जिक्र करता हूं कि शहर फैसलाबाद में मंगनी हुई और बड़ी धूमधाम से हुई, चाहतों और कुर्बतों से हुई। लेकिन जब उस बेटी ने दीन का यह मसला सुना कि जो बंदा नमाजी नहीं है वो रिश्ते के काबिल नहीं है, ये अल्लाह और उसके रसूल का फरमान है, आम किसी बंदे की बात नहीं है। वलन यजअलल्लाहु लिलकाफिरीन अलल मोमिनीन सबीला अकीमुस्सलाह वला तकूनु मिनल मुशरिकीन बैनल अब्दी व बैनल कुफ्री अस्सलाह फमन तरकहा फकद कफर। ये सारी नसूस हमने छोड़ी हुई। उस बेटी के कान में जब दीन की ये खबर गई तो उसने बेहतरीन तोहफे के साथ 2 आदमियों को रवाना किया कि मेरे मंगेतर को जाकर के मैसेज दे के आइए कि नमाज ज़रूरी है। मैंने सुना है वो नमाज नहीं पढ़ता, तेरा मेरा रिश्ता बरकरार रहना है तो नमाज उसके लिए ज़रूरी है। उस बदनसीब ने वो गिफ्ट भी मोड़ दिया और आने वालों को भी बुरा भला कहा कि उस बड़ी मुलवानी को जाकर के ये खबर दीजिएगा और कहिएगा कि मैं एक जनानी की खातर जो है वो अपना जो है वो सेटअप सारा बदल लूं। उसने वहां मंगनी तुड़वाई। नजर जब रब पर हो, अकीदा पुख्ता हो, यकीन कामिल हो, मुस्तकबिल पे निगाह हो। अल्लाह पाक का शुक्र है शादी हुई एक दीनदार घराने में हुई, एक नमाजी खानदान में हुई। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बेटों से नवाजा, सब कुछ मिला। लेकिन अफसोस कि हम इस पहलू को कभी देखते ही नहीं। जो बंदा दीन के ऊपर कंप्रोमाइज कर जाता है, फिर याद रखिए उन लोगों से वफा की तवक्को मत रखना जो रब को भूल सकते हैं, वो सबको भूल सकते हैं। दूसरा पहलू, हमारे घरों में बेसुकूनी का सबब, बनाए हुए घरों के उजड़ने का सबब, उसका ताल्लुक वजूद से है, जान से है। जान है तो जहान है। मैंने अकीदा और दीन सबसे पहले क्यों रखा कि कुरान कहता है अर्रहमान अल्लमल कुरान। रहमान का तारुफ यह है कि जिसने सबसे पहले कुरान सिखाया, खलकल इंसान। जिसने कुरान से ताल्लुक नहीं रखा वो इंसान बेशक 100 साल का भी हो, वो पैदा ही नहीं हुआ। अर्रहमान, अगली आयत क्या है? अल्लमल कुरान खलकल इंसान। कुरान पढ़ने के बाद बंदा पैदा होता है। जिसने नहीं पढ़ा वो 100 साल भी जिंदगी गुजार ले, गोया पैदा ही नहीं हुआ। ये गल बड़ी आसानी नाल समझ आ सकती है। जो लोग पंजाबी च कहते हैं जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या वो जमे ही नहीं। बात दुरुस्त है, मैं भी सही कहता हूं। सारी दुनिया घूम के आ जाए, अगर आप लाहौर नहीं आए, आप नहीं पैदा हुए। कैसे पता चलेगा कि वहां की बेहंगम ट्रैफिक में अपने आप को बचाना है? कैसे पता चलेगा कि इतनी गर्दो गुबार में रह के अपने आप को फिर जिंदा रखने की तगोदौ रखनी है? जिसने दीन नहीं पढ़ा, पैदा ही नहीं हुआ,
وہ بے جان ہے اگرچہ اس کی سانسیں چل رہی ہیں. الناس قسمان موتا فی حیاتہم وآخرون ببطن الارض احیاء. جان ہے تو جہان ہے, اور جہان تبھی بنتا ہے جب قرآن ہے. اس لیے میں نے دین کو پہلی شک میں رکھا. اب آئیے پیدا ہونے کی طرف. پیدا ہوتے ہی بیٹے اور بیٹیوں کے رشتے. بیٹی پیاری لگی, بچے چھوٹے بچے ویسے پیارے تو کافی ہوتے ہیں. غصہ نہ کیجئے تو ایک مثال دینے لگا ہوں, اور مثال بھی علاقے کی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ چھوٹے ہوندے ہیں نا دو چیزاں دے بچے بڑے سونے ہوندے نا. ویسے تو بچے سب کے خوبصورت ہوتے ہیں, لیکن وہ جو ایک قومی اخان ہے میں اس کی بات اٹھا رہا ہوں. ایک گدھے کا بچہ چھوٹے ہوتے ہوئے یہ بڑا خوبصورت اور گھپلو سا اور پلو سا, اور دوسرا اس مثال میں جو بات لکھی ہے, اللہ معاف کرے اگر کوئی میرا دوست بیچ میں بیٹھا ہے تو غصہ نہیں کرے, کیونکہ بات تکلیف دینے کے لیے نہیں, مثال صرف سمجھانے کی حد تک ہے. دوسرا پٹھان دا بچہ, اور بڑے ہو کے دونوں بیچاروں کو بوجھ اٹھانا پڑتا ہے. اتنی مثال تھی. ہم جتنے بھی بچے ہیں جب پیدا ہوتے ہیں تو کالے رنگ کا بھی ہو تو ماں کو چاند لگتا ہے. وہاں بزرگ نہ جذباتی ہو کے کبھی فیصلہ کر دیتے ہیں, لے میری دھیے تو ایویں کر, میرے فلانے منڈے نہ رل جائیں, تسی دو نے نا. وہ ہاتھ رکھ کے چلے جاتے ہیں. ساری زندگی کے بھوگ بچوں کو بھوگنے پڑتے ہیں. جان, بدن, وجود, اس کی وجہ سے بھی ہم سکون میں نہیں, ہمارے گھروں میں بے سکونی ہے. سارے ایک ہی چیز کی تلاش میں ہیں. پوری قوم اپنا میرٹ بنا کے بیٹھی ہے. لڑکیوں کا ذہن ہے میں نہ لواں تے چنگی گل نہیں. ہر ذہن میں, ہر لڑکی کے ذہن میں کوئی نہ کوئی ہیرو جو سکرین کی دنیا کا ہے وہ ہوتا ہے کہ میرے گھر والا میرا منگیتر ایداں دا ہوئے. ہم ٹھپا لے کے تے بناؤنوں رہے, کلبوت پا کے انہیں نمبر دا سائز بنا دی, وہ بھی گل نہیں ہے. اللہ نے اپنے رنگ میں رنگا ہے. صبغۃ اللہ, ومن احسن من اللہ صبغہ. ہم صورت پہ مرتے ہیں, سیرت بھلا دیتے ہیں. اور جو قوم صورت پہ مر جائے, صورت تو سدا ایک جیسی رہتی نہیں. بچپن میں اور, جوانی میں اور, بڑھاپے میں اور, سدا ایک سا تو چہرہ رہتا نہیں ہے. جہاں مسکانیں ہوتی ہیں, سمائلیں ہوتی ہیں, مسکراہٹیں ہوتی ہیں, تبسم ہوتے ہیں, تھوڑا سا چہرہ ڈھلا نہیں تو پھر جھریاں بھی تو وہیں پہ ہوتی ہیں. صورت پہ مرنے والے. اب یہاں مسئلہ کیا ہوتا ہے, لمبے اور چھوٹے کا فرق. شوہر ذہن میں بات بتا لیتا ہے کہ میں بیوی ڈھونڈنی ہے لمبی ہو. ہمارے ایک مولانا ہیں, کئی سالوں سے انہوں نے, میں ان کی پوسٹ پڑھتا آ رہا ہوں کہ دراز قد ہونی چاہیے. ذہن میں ہم نے ایک نقشہ بنا لیا ہے, اور میں ہر مہینے ان کو جواب میں کہتا ہوں مولانا شرط ختم کر دیں, اللہ آسانی کرے گا. کہتے ہیں جی نہیں. کہیں عورتوں نے, کہیں لڑکوں نے, اور کہیں موٹے پتلے کا چکر ہے. رشتے اس لیے ریجیکٹ کر جاتے ہیں جی بیٹی سمارٹ ہے, منڈا تھوڑا موٹا ہے. کہیں پرابلم آ رہی ہے کالے اور گورے پہ, تو پھر ایسے کیجئے جتنے کالے بچے ہیں ان کو افریقہ بھیج دیجئے, جتنے گورے ہیں ان کو یورپ بھیج دیجئے, جان چھوٹے. تیرے رب نے ایک ہی گھر کے اندر ایک ہی باپ کو مختلف رنگ کی اولاد نہیں دی ہوتی. کوئی دراز قد ہے, کوئی چھوٹا ہے, کوئی دبلا ہے, کوئی موٹا ہے. یہ فرق تیرے رب نے رکھے ہے, ورائٹی دی ہے, اور اس ورائٹی میں حسن ہے. ایک تو پرابلم یہاں آتی ہے ساری زندگی. پہلے تو میرا ایمان ہے اور میرا یقین ہے کہ جو رشتہ والدین کر دیں وہ بہت اچھا ہوتا ہے, یہ میرا پرسنل ایمان ہے. لیکن ایک بات ہے, ماں باپ کر کے پھر جائیں گے کہاں, ساری زندگی تانے دیں گے. تھانوں میرے لیے بس آ ہی لبا سی, اٹھ نال بکری بن چھڈی جے. یہ نہیں دیکھے گا کہ اس میں خیر کتنی ہے, بھلائی کتنی ہے. ایک جوڑا شکایت کر رہا ہے اپنے باپ کی, باپ سمجھدار ہے, پڑھا لکھا ہے, پروفیسر ہے. اس کے بچوں نے ایک موقع پہ کہا تو میں نے ان کے والد کی تعریف کی کہ بہرحال اچھے چلتے ہیں کالج میں. کہندے جی کی پتا ہے انہوں کا دی عقل ہے, کادے پڑھے لکھے سی, ساڈے واری تے انہاں دی عقل تے پتہ نہیں پردے پی گئے سی, کی گلی ڈنڈے دا کوئی جوڑ سی سانو رلاتا نا. اپنے والدین کے اوپر اعتماد کیجئے. اگر اس طرح کی اونچ نیچ ہے, میرا رب برکتیں دے دے گا, رب رحمتیں ڈال دے گا. لیکن اگر بدنی معیار بنا کے, شکل اور صورت پہ مر کے, حسن و جمال کے اوپر رہے, تو پھر وہی ہوگا چپے چپے پہ بیوٹی پارلر ہے.
بیوٹی پارلر ہے، جیسی مرضی بنوا لیں، تو آپ تصویر دیں ویسا آپ کو میک اپ کر کے تیار کر دیا جائے گا. گاڑی آپ دیں کہ اس کلر کی کرنی ہے، آپ نیٹ سے تصویر نکال کے دیں ویسا آپ کو رنگ کر کے وہ ڈائی کر کے آپ کو دے دیا جائے گا. دوپٹہ نہیں رنگواتے جیسے، وہی حالات ہیں. اللہ کے لیے جب ہمارے اسلاف ہارڈ ویئر کی بجائے سافٹ ویئر دیکھتے تھے، صورت کی بجائے سیرت کو دیکھتے تھے، تو تب مدارس ہوتے تھے، مساجد ہوتی تھیں، تعلیم گاہیں ہوتی تھیں، تربیت گاہیں ہوتی تھیں، آداب ہوتے تھے، مائیں سکھاتی تھیں، اور سگڑ مائیں سگڑ بیٹیاں بناتی تھیں. تعلیم اور تربیت، وہ چرخے ایسے نہیں چل جاتے تھے. آپ کو پتا ہے کہ پوری ٹیکسٹائل ملیں وہ کام نہیں کرتی جو ایک چرخہ کر جاتا تھا. پتہ کیجئے وہ گھروں میں جو کھڈیاں تھیں، معلوم کیجئے وہ جو ہنر تھا، وہ جو دانائی تھی، وہ جو عقل مندی تھی، وہ جو محنت تھی، وہ جو سوئی پہ گھر بنتا تھا. تو تب جسموں کو نہیں دیکھا جاتا تھا، نزاکتیں نہیں. لیکن اب کیا کریں، نزاکت ناز نینوں کے بنانے سے نہیں بنتی، خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے. مگر اس نزاکت نے ہمیں ویسے ہی ختم کر دیا ہے. ماں آواز دیتی ہے بیٹا روٹی تو بنا دو، مما میں نہیں آ سکتی، میں نے فیشل کروا رکھا ہے، میں چولہے پہ نہیں کھڑی ہو سکتی. بیٹے کا اگر رنگ تھوڑا سا گورا ہے، باپ کہہ دیتا ہے بیٹا جا کوئی نمک مرچ کوئی سبزی لے آ. بابا میں نے وہ سن لائٹ سے بچنے کے لیے کریم لگائی ہوئی ہے، پاپا میرا جو ہے وہ کلر خراب ہو جائے گا، ڈیمیج، آپ چلے جائیں. یہاں سکون کہاں سے آئے؟ اور پھر میں نے دیکھا ہے جو ایک چیز خوبصورت ہوتی ہے وہ دوسروں کو بھی لگ سکتی ہے. مارکیٹ میں ایک کپڑا باہر لٹکایا ہوا ہوتا ہے، دو بیویاں آ کے ہاتھ ڈال لیتی ہیں، ایک کہتی ہے میں لینا، دوسری کہتی میں لینا. پچھلے دنوں ایک افتتاح ہوا ہے، اس افتتاح میں کراچی کے علاقے میں پوش ایریاز کے لوگ کس طریقے چیزوں کے اوپر لڑتے مرتے گھبرائے اور قتل کرتے. یہی وجہ ہے کہ جب سب نے میرٹ اور معیار ایک رکھ لیا اس پہ مر رہے ہیں، تو اس کے نتائج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کو وہ سوتے میں چھوڑ جاتی ہے، دوسرے کو قتل کر جاتی ہے، بچوں کو وہ سوتے میں چھوڑ کر کے ماں اپنے آشنا کے ساتھ فرار ہو جاتی ہے. تو پیچھے یاد رکھیے بدن حسن کھڑا ہے. سکون کہاں سے آئے؟ لڑکیوں کو لڑکے پسند نہیں، میں چاہتی تھی کسی اور کو. یہی ہے نا. تو یہ معیار ختم کریں بدن کا اگر سکون چاہیے تو. آنکھیں بند کر کے اللہ پر یقین کر کے ماں باپ کو کہہ دیں، نابینوں کو بھی تو رشتے ہوتے ہی ہیں نا. کہہ دے اپنے ماں باپ کو، امی ابو اللہ نے اگر آپ کو میرا ماں باپ بنایا ہے، آپ کی گود میں مجھے پیدا کیا ہے، ڈیمانڈ نوٹس کے بغیر مجھے ہنسی بنایا ہے، میری نوک پلک میرے وجود کو سنوارا ہے، مجھے دنیا کا چاند بنایا ہے، تو وہ میرے رب نے جس طریقے سے ماں کی گود میں مجھے دے دیا ہے، میرا اس اللہ پر یقین ہے کہ جو میرا مستقبل ہے، جو میرا گھر ہے، وہ برا نہیں ہو سکتا. جو ماں باپ آپ کو اچھا لگے میرے لیے لے آنا. پھر شکوے نہیں ہوں گے، پھر منہ پہ تھوکا نہیں جائے گا، پھر چہرے پہ تیزاب نہیں ڈالے جائیں گے، پھر مصائب اور بلیات نہیں آئیں گی، پھر مشاکل اور دکھ نہیں ہوں گے، پھر شکوے نہیں، پھر شکر ہوگا. اللہ تیرا شکر ہے میرے ماں باپ کی پسند کتنی اچھی، ماں باپ کی پسند کتنی اچھی. آپ یہ جملہ اپنا کے تو دیکھیں اپنے باپ کو، کبھی اتنا بڑا دل نہ ہو جائے باپ کا تو مجھے کہنا، اور گھر میں آنے والی اس بیٹی کا دل بڑا نہ ہو جائے کہ میرے ماں باپ انہوں نے بڑوں کے بڑوں میں ہاتھ دے دیا. میرا شوہر اس بات کے اوپر راضی ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا. یہ ہے سکون کا باعث. مگر ہم دیکھ کر کے جب بھی کسی کو دوسرے کو جاتے دیکھا نا، وہی ہوتا ہے پتہ نہیں ساڈے ماں پیو مر گئے سی، انہاں نوں کچھ دسیا ہی نہیں سی، انہاں دی اکھاں بند ہو گئی سی. آ ویکھے نا کالا کٹانا جان ڈیا تے نال کڈا سوہنا ماشاءاللہ. وہ بھائی کسی کو دیکھ کے نہیں، وہ کسی اور کا ہے. جب میرے پاس اب بھی ہے، اللہ کا شکر ہے، 86 گاڑی ہوتی تھی نا تو بڑے دنیا کہتی تھی پروفیسر صاحب تہاڈے سٹیٹس دی گڈی نہیں. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ اتنی اچھی. میں نے کہا وہ جو اچھی ہے نا وہ لوگوں کے لیے ہوں گی، میرے لیے یہی اچھی ہے، میرے لیے یہی اچھی ہے. سٹیٹس کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے سٹیٹس؟ رب نے اگر مور کو پاؤں ویسے لگا دیے ہیں تو کاٹ کے پھینک دے. اگر اس نے وجود کے اوپر پروں میں رنگ بھر دیے ہیں تو دوسرے جا کے اس کو نوچ لیں.
اللہ نے نر کو دیے ہیں نا وہ. مور نہیں کہے میں میک اپ کرنا اپنے سارے ہلا کے مینوں دے, میں نے تو آج تک نہیں دیکھا. وہ جیسی بیچاری لنڈی بچی ہے اس بات پہ راضی ہے, وہ جتنا حسین جمال ہے اپنے پہ مان تران میں ہے, اللہ نے جو آپ کے لیے چنا ہے اسی میں خوبصورتی ہے, اور جو آپ کے پاس چیز ہے وہی اچھی ہے, وہی اچھی ہے. دنیا مجھے لاکھ کہے کہ فلاں گاڑی, فلاں بائک, فلاں چیز, فلاں گھر, میرا جھونپڑا جو مجھے رب نے دیا ہے وہ دنیا کے سارے محلات سے بہتر ہے. اور جو باپ رب نے مجھ کو دیا ہے, دنیا کے بادشاہ بھی ہوں گے, صدر بھی ہوں گے, لیکن اگر میرا باپ گدھا ریڑھی چلاتا ہے میں اس پہ راضی ہو جاؤں تو اس سے بڑھ کر کے اور چیز کیا ہوگی. باپ لنگڑا کے چلتا ہے, دنیا کے باپ ان کے قد بڑے ہیں, میرے باپ کا اگر قد چھوٹا ہے تو میں اپنے باپ کو چھوڑ دوں. میری اماں کا رنگ کالا ہے تو میں اماں کو اماں کہنا چھوڑ دوں. میرا ماں باپ غریب ہے تو ان کا تعارف کروانا چھوڑ دوں. اگر یہی معیار رکھا ہے نا تو پھر دنیا میں کالے کہاں جائیں گے, افریقہ کہاں جائے گا. سوچئے, سکون لیجئے, جو بھی اللہ نے آپ کو دیا ہے یہ رب کا رنگ ہے, اس رب کے اوپر, رنگ کے اوپر راضی ہو جائیں. ویسے بڑا حیران ہوتا ہوں کبھی کبھی, شادی کے لیے جانا ہے تو گاڑی اپلائیڈ فار ہو, کالے رنگ کی ہو, بڈھی چٹی ہوئے. لڑکا چٹا ہونا چاہیے, گورا ہونا چاہیے. اگر نہیں, کبھی کبھی دل کرے تو جا کر کے کریمیں ملتی ہیں, آپ کروا لیں اللہ کی سپرد, لیکن اصل رنگ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ, اس پہ راضی ہوں, گھروں میں سکون آ جائے. تیسرا بڑا سبب برادری اور قبیلے والا چکر, اس نے بھی ہمیں کبھی سکون نہیں لینے دیا. برادری, اللہ تعالیٰ نے کلکم من آدم و آدم من تراب مساوات دی تھی, ہم ذات پات میں پڑ گئے. سکون مساوات میں ہے. مساوات, مساوات کیا ہوتے ہیں؟ مساوات یہ ہے کہ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر. کون سا خاندان بڑا ہے, کون سا قبیلہ بڑا ہے, کون سی ذات پات, یہ بت میرے محبوب نے توڑ دیا تھا, ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا تھا. جب ایک زر خرید غلام کو جو مکے کی منڈی میں بک کے آیا تھا اور گلے میں رسا تھا, اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خریدا تھا, اور پھر میرے محبوب نے اس غلام کے ساتھ قریشی خاندان کی حسینہ جمیلہ اور شہزادی سیدہ زینب بنت جہش کی شادی کر دی تھی. توڑ دیا تھا اس دن بت کو. آپ اور میں نہیں توڑ سکے ہوں گے, اگر توڑا ہے تو پھر تانے ملتے ہیں. جمعے والے دن میں بیٹھا تھا تو ایک دوست آیا, رانے ہیں وہ, کہنے لگا جی اللہ دا شکر ہے میں تو سارے بت توڑن لگا سی, پر ماں نے کیا خبردار, اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اپنوں میں رشتہ مل گیا. میں نے کہا جی مبارک ہو. بھائیو, کیا اس چیز نے ہماری بچیوں کو بٹھایا ہوا نہیں ہے کہ اپنے خاندان میں رشتہ نہیں ہے لہذا بیٹھی رہے, اپنی فیملی میں نہیں ہے بیٹھی رہے, بچے بیچارے محروم ہیں, سکون کہاں سے آئے؟ نہیں مل رہا سکون. اور میں رب کی ہر ادا پہ راضی ہوں, اللہ کی ہر حکمت پہ راضی ہوں. جس دن میں نے یہ حدیث پڑھی تھی فیصلہ لے لیا تھا کہ عبدالرزاق اگر تیرے ہاتھ میں کنٹرول ہوا تو ذات پات کو نہیں دیکھے گا. میری بڑی سسٹر کی شادی والد صاحب نے میری ہوش یا سمجھ لیں کہ اس سمجھ سے پہلے کی, وہ اپنی فیملی میں ہے. باقی سارے بھائی اور ساری بہنیں ون ٹو آل, آخری چھوٹے بھائی تلک, چھوٹی سسٹر تلک, ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ قوم بڑی ہے یا چھوٹی. ایون کہ پوچھا نہیں کئی دفعہ, میں پتہ نہیں, مثلا مجھے ابھی تک پتہ نہیں ہے کہ میرے میاں چنو والے جو سسٹر ہے کرنا, اور اگر بیمار تو نے کیا ہے, آزمایا ہے, تو اللہ فوری شفا دے دے. بندہ جب بیمار ہوتا ہے نا تو دنیا بوجھ سمجھنے لگ جاتی ہے, اور اللہ اگر بیمار کیا ہے تو رشتہ دار ایسے دے, عزیز و اقارب ایسے دے کہ وہ اپنی جان نچھاور کرنے والے بن جائیں. شوہر اکثر طلاقیں اس لیے دے دیتے ہیں کہ بیوی بیمار ہے, لولی ہے, لنگڑی ہے, کانی ہے, اندھی مندی ہے, سائیڈ مر گئی ہے, فالج آ گیا ہے, یہ ہو گیا ہے. گھر میں تیری محنت کرتے کرتے, تیرے بچوں کے لیے کرتے کرتے, آج اگر اس کے وجود کا کوئی حصہ ڈیمیج ہو گیا ہے تو اس کو فارغ کر کے بھگا دے گا. بہنیں نہیں ہیں, بیٹیاں نہیں ہیں, سکون کہاں سے آئے, چین کہاں سے ملے, آرام کہاں سے ملے؟ اللہ کے لیے جب کوئی بیمار ہو جائے
اس کے اوپر میرے محبوب کے وہ جو 6 آپ نے مسلمان کے مسلمان پہ حقوق گنوائے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کر۔ اچھا، ہم عیادت کا معنی پتہ کیا کرتے ہیں؟ جا کے حال حوال پوچھنا، 2-4 کھابے کھوبے کھا کے، تاکہ اگلا کہے بھی میں بیمار نہیں، میں ٹھیک ہوں، تہاڈی مہربانی، ٹور جاؤ۔ عربی میں کسی ملک میں چلے جائیں، وہاں عیادہ لکھا ہوتا ہے کلینک کے معنی میں، کہ آپ اس کے لیے دوا کا، دارو کا اہتمام کریں، پیسہ لگائیں، ساتھ دیں، وقت دیں۔ ہاسپیٹل میں، کلینک میں، کسی بھی جگہ ڈاکٹر بن کے، نباز بن کے، حکیم بن کے، طبیب بن کے، ساتھی بن کے، معاون بن کے، مددگار بن کے، تعاونوا علی البر والتقوی لا باس طہور انشاءاللہ۔ اس حوالے سے یہ نہیں کہ بیمار ہوئی تو انہوں سوہریاں چھاڑاؤ، پیکے چھاڑاؤ، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اور اگر شوہر بیمار ہو جائے تو بیوی آزاد گھوم رہی ہے، میرے پتہ نہیں کتھوں مریض متھے پاتا، نہ اودے کوئی جسم، نہ اودے کوئی جان، پرلا اوترا نکھترا، یہ جملے ہوتے ہیں بیویوں کے۔ اور شوہر کس طرح تڑپ تڑپ کے بیماری کے عالم میں مر جاتے ہیں، ان کے اپنے اللہ تللے آنے جانے، وہ شادیاں، وہ خوشیاں، وہ تیاریاں، وہ سب کچھ وہ ختم نہیں ہوتے۔ شوہر جب بیماری میں ہے، بیوی کو اس حالت میں دیکھتا ہے تو پہلے سے بھی مر جاتا ہے، سکون کہاں سے آئے؟ اور بیوی جب بیماری میں ہوتی ہے اور شوہر کی بے رخی دیکھتی ہے، سکون کہاں سے آئے؟ سکون لینا ہے تو وہ جو مسلمان کے مسلمان پہ 6 حق ہے نا، ان میں سے یہ والا حق بالخصوص لے لیجئے، اللہ تعالیٰ آسانیاں فرما دے گا۔ اور حضرات اب آئیے، میں آخری باتوں کی طرف جا رہا ہوں۔ سکون کیسے آئے؟ ہمارے سر کے بال یہ ہمارے لیے جنجال بنتے ہیں۔ بھیجا 24 گھنٹے میاں بیوی کا ایک دوسرے کے خلاف چلتا ہے، ایک دوسرے کے خلاف سکیمیں بناتا ہے، ذہن بناتا ہے، شیطان آتا ہے اور چھوٹی چھوٹی باتیں ذہن میں ڈال کر کے، تو سکون لینا ہے تو مثبت سوچیں، منفی سوچنا چھوڑ دیں۔ میں نے اپنے چھوٹے بھائی کی شادی کی، جا رہے تھے، اکٹھے تھے، شدید دھند تھی، کہنے لگا بھائی آپ کی زندگی کا لمبا چوڑا تجربہ ہے، حالات دیکھیں آپ نے، تو مجھے کوئی نصیحت کر دیں۔ میں نے کہا بیٹا ماں سر پہ نہیں ہے، پیچھے اس کی دعائیں بھی نہیں ہیں، باپ ہیں، انہوں نے جو کوشش کی ہے، بیٹا اچھی ہے، بری ہے، لمبی ہے، چھوٹی ہے، کالی ہے، گوری ہے، جیسی بھی ہے، ماضی کی طرف مت جانا، حال بہتر بنانے کے لیے اللہ سے مدد مانگ کے چل، اللہ تیرے گھر کو اچھا بنا دے گا، اللہ اچھا بنا دے گا۔ آپ اپنے بھائیوں کو مشورہ دیں تو اچھا دیں۔ ہم دوسروں کے خلاف بھابیوں کو، بھائیوں کے خلاف بھائیوں کو، بھابیوں کے خلاف، بہنوں کے خلاف، ہر رشتے کو خلاف کرنے کے لیے منفی سوچ تو ہم دے رہے ہوتے ہیں، بڑی بھی چنگی نہیں، چھوٹی بھی چنگی نہیں، درمیان والے بھی ٹھیک نہیں، آ بھی صحیح نہیں، وہ بھی صحیح نہیں، تو بھی ٹھیک کون ہے؟ گھروں میں مثبت سوچنا شروع کر دیں، سکون ملے گا۔ منفی سوچ ختم کر دیں اور تھوڑا نیچے آئیں آنکھ کی طرف، تنگ نظری چھوڑ دیں۔ ہمارے گھروں میں تنگ نظری سکون نہیں لینے دیتی۔ تنگ نظری پتہ کیسی ہے؟ میں اس کی مثال دینا چاہتا ہوں۔ تنگ نظری، اگر میرے شوہر کا بھائی آتا ہے، لڑکی کے شوہر کا بھائی آتا ہے، بہن آ جاتی ہے، وہ اپنے بچوں کو لے کے آ جاتی ہے، تو عورت کی نظر فوری قدرتاً تنگ ہو جاتی ہے، فطرتاً، کیونکہ ہمارے ہاں تربیت ایسی کی گئی ہے۔ یہ پتہ نہیں روز ہی ٹورے رہندے نا، اور سوئی ہوئی کو آ کے شوہر کہیں جگا ہی دینا کہ چل پاجی آئے نے، باجی آ گئی ہے، یہ تو روز ٹورے نے کی کرا ہوں حکم، کچھ اٹھ بنا لے، کہندی جو اسی کھانے ہیں دال پکی ہے دے دو، متھے مارو، اسی ہن کی ہن روز یہ نالی ککڑ پکائیے۔ یہ ہے تنگ نظری، یہ ہے دو رخی، یہ ہے دو رنگی۔ نظر ایک جیسی رکھیے، مساوات رکھیے، حسن نظر رکھیے۔ اور جب اپنا بھائی آ رہا ہوتا ہے، بندے نو راتی 1:30 بجے اٹھا کے ایئرپورٹ پہنچو گڈی لے کے، بھاجی آ رہا ہے نا، لاری اڈے تو لے کے آؤ، لاہور پہنچو، وہ پئی ٹھینگ موڑ نو گڈیاں کو نہیں آؤندیاں، لے آؤ، جتوں پچھوں اینا آ گیا انہوں اگے رستہ نہیں آوندا۔ یہ مطلب ہے کہ تمہیں اپنیاں دی فکر ہوندی ہے، جدوں ویکھو انہاں دے ٹوئے چ لفظ بولا جاتا ہے۔ اللہ کے لیے کچھ سوچیں۔ مہمان تیرے گھر میں آ کے تیرا نہیں کھاتا، وہ صرف تیرے دسترخوان پہ کھاتا ہے۔ کھانا رحمان کا ہے، دولت رحمان کی ہے،
तेरा सिर्फ इम्तिहान है कि तू क्या करती है। डेरेदारी निगाहों से बनती है, नजरों से बनती है, इसको मैं आखिर में जिक्र करूंगा। सुकून लेना है तो उस पहलू को भी मद्देनजर रखिए, हुस्न नजर रखिए, और आंख कोई ऐसा मंजर ना देखे कि जिससे मेरे दूसरे को बुरा लगे। मैं अगर शौहर हूं तो मेरी आंख बीवी की कुछ ऐसा ना देखे कि जो मेरे अंदर उसको बुरा लगे, और अगर बीवी है तो उसे अपने शौहर में, और शौहर है तो उसको बीवी में जहरी हुलिया भी, जहरी लिबास भी। कितने शौहर हैं जो चाहते हैं कि बीवियां पर्दा करें, बड़े सारे शौहर हैं, मगर अल्लाह भला करे ताकत ज्यादा है उस दूसरी तरफ, वोट ज्यादा है, वोट ज्यादा है। एक खानदान को जानता हूं माशाअल्लाह, एक वोट है बेटी के साथ के जो कह रहा है कि पर्दा करे, बेटी भी पर्दा करना चाह रही है। खानदान के सारे भाई, सारे बहनोई, सारे कजन, सारे चचे ताए, सारे मामे, बुढ़े बुढ़े बाबे भी, पुत हुण साडे तू की पर्दा, हुण तां सानू अपनी अखां दे थल्ले वाल भी नहीं दिसदा, घुंड ला दे, पिलवान क्यों डे हो, जे दिसदा नहीं तो रहन दो। अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत करके सुकून मिलेगा। और उसके बाद कान है, कान हुस्ने समात मांगते हैं। अल्लाह ने कानों का भी सुकून रखा है। महल्ले च खोता बोले तो की फील होंदा, ताजी ताजी नींद सुते हो तो उधरों आन के गली च कुत्ता अपनी ड्यूटी देना शुरू करता है, मारे दे सिर च बटा दे, मरण सही कितों आन के जड़ा ने, कहते हैं कि नहीं कहते। अगर घर में शौहर हालात का मारा रात भर का सताया हुआ, धुंध में धक्के खाता हुआ आकर के सो ही गया है, सारी रात बाहर फिरते रहते हो, तुहानू आवारगियां नहीं, घर आन के मरे खोते वांगू मर जाते हो, ये जुमले अगर बीवी बोलेगी शौहर के लिए तो शौहर को सुकून मिलेगा। और अगर बीवी के कहीं तकलीफ है, सर दर्द है, लेटी है, और शौहर अपने दोस्तों के साथ कह के लगा रहा है, और ऊंची आवाज में टीवी और जो है वो दीगर म्यूजिक और साज बाज ये सारा चल रहा है, देखिए, महसूस कीजिए दूसरे के कान, उनको हुस्ने समात चाहिए। अगर आप दूसरे के कानों को सुकून नहीं दे सके तो समझिए फिर घर में सुकून नहीं है। अल्लाह ने आलात दिए हैं सुकून के। उसके बाद चेहरा है, चेहरा हुस्न मांगता है। अल्लाह ने चेहरे के ऊपर 3 स्लाइडें चलाई हैं, जिन्हें हम सलवटे कहते हैं ना। मल्टीमीडिया आपने देखा है, 1 मिनट पहले एक स्क्रीन चल रही होती है, वो कलर खत्म हो जाता है, दूसरा आ जाती है, टोटली ब्लैक हो जाता है सारे कलर। अल्लाह ने तेरे मेरे चेहरे को दुनिया का सबसे बड़ा, इससे आटो, मैंने कोई मीडिया की स्क्रीन नहीं देखी, मल्टीमीडिया स्क्रीन, देखते ही चेहरे पे समाइल आ गई, समाइल तबस्सुम में बदल गई, तबस्सुम मुस्कान में बदल गया, मुस्कान जो है वो मुस्कुराहट में, और मुस्कुराहट कह कह में, और फिर ये चेहरा खिला खिला जैसा बन गया। आने वाले को एहसास हुआ यार बड़ी कदर की है, बड़ी कदर की है। मैंने बड़े लोगों को देखा है, आप यकीन करें उनके इलाके में चले जाएं, देहाती माहौल में बच्चा बच्चा, बड़े छोटे, मुस्कुराहट चेहरे पे, तबस्सुम चेहरे पे, मुस्काने, और यूं खिले होते हैं, खुशी से जो है वो फूले समा नहीं रहे होते। घर में कुछ नहीं होता, दामन खाली होता है, खुले वेड़े होते हैं, मगर उनका ये चेहरा जिंदगी भर नहीं भूलता। कईयां नूं अल्लाह ने शहरां 'च बड़ा कुछ अता कीता हुंदा, कोठियां, हाउसिंग सोसाइटीज, उच्चियां उच्चियां गड्डियां, जे कोई मेहमान परौण वो भी तुझे इतनी तकलीफ हुई है, कुछ मसला नहीं है, ये तेरे चेहरे के तेवर, ये तेरे चेहरे की रंगत, ये उड़ी उड़ी सी रंगत, ये बिखरे बिखरे बगैसू, तेरी सुबह कह रही है, तेरी रात का फुसाना, ये तेरे दिन को रात में बदल दे, रोशनी को अंधेरों में बदल दे, दुख को सुख में बदल दे, आसानियों को परेशानियों में बदल दे। ये तेरा चेहरा, तेरा फ्रंट है, तेरी स्क्रीन है। जा पता कर, ढींग मोड़ में जिस भी नए ट्रेंड की दुकान बनाई जा रही है, फ्रंट बड़ा सजाया जा रहा है, दूरों देख के पता लगे खिंच पवे इधर जाना है। अगर यही बात है तो मियां बीवी दोनों के लिए, सास ससुर दोनों के लिए, भाभी नंद दोनों के लिए, देवर जेठ के लिए भी, और घर के अंदर बाकी जितनी देवरानियां जिठानियां हैं, एक दूसरे को देख के चेहरे मत जलें। एक सास है, उसने अपनी बहू को बुला के, अपनी बेटी को बुला के, और उसकी देरानियां जिठानियां बुला के आग चूल्हे में तेज कर दी और तवा छोड़ दिया, और वो जब जलने लगा, ऊपर घी सड़ने लगा, तो एक बेटी जो नहीं आई थी कहने लगी, मां जी साढ़े नाल गल्लां बाद च कर लियो, तवा क्यों सड़ी जांदा? कहंदी पुत्त यही दसना सी, ओ सड़े तो सड़े, भांडा सड़ जाए पर तुसी ना सड़िया जे।
کالا توا کوچ کے صاف ہو سکتا ہے، سمیل ختم ہو سکتی ہے، مگر جہاں دل جل رہے ہیں ان کی سمیل ختم نہیں ہوتی۔ جہاں انسان ایک دوسرے سے نفرت کر رہا ہو، چہرے دیکھ کے منہ موڑ رہا ہو اور نفرت کی نگاہوں سے دیکھ رہا ہو، تو وہاں سکون نہیں ہوتا۔ اپنے گھروں میں وَلَا تَحْتَقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ وَلَوْ أَن تَلْقَىٰ أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلَقٍ، سسر ہو یا ساس ہو، بہو ہو، شوہر ہو، کوئی بھی ہو، بھائی ہو، جتنی مرضی جنگ ہے، یار ایک سمائل تو دے دو، اس میں پیسہ نہیں لگتا، تھوڑا کدی ہاسوی لیا کرو۔ کبھی کبھی ہم یہ موضوع بھی رکھا کریں کہ کدی ہاسوی لیا کرو، جنہ بندہ زیادہ محقق بن جاندہ نا اونا چہرے تے ابوسن کم تریرا، اور جتنا بندہ زیادہ عالم بن جاتا ہے ماشاءاللہ اونا ہی ٹھکیا وجہ نہیں۔ کبھی سمائل بھی لوگوں کا حق ہے، مسکان بھی لوگوں کا حق ہے، تبسم بھی لوگوں کا حق ہے۔ اور میرے محبوب مسکرایا بھی کرتے تھے، سمائل بھی ہوتی تھی، چہرے پہ تبسم بھی ہوتا تھا، اور یہ حق ہم نے چھین لیا ہے۔ بیوی پورے محلے میں خوش ہوگی، بندہ کا روندا جاوے دوجی سکرین چل پیندی، نائٹ موڈ۔ شوہر کا بھی یہ حالت ہے، یاراں دوستاں چ ٹھیک ٹھاک ہسدیاں کھیڑدیاں کہہ کے لاؤندیاں، گھر وڑدیاں سگریٹ لا کے، جویں او دا کوئی گل ہوندا ہے، میں حاجی گل محمد ہوندا، او دا پھل ہوندا، مرجھائے چہرے کے ساتھ، ساری ٹینشنیں ساری تکلیفیں چہرے پہ آنی ہیں۔ اس کے بعد زبان ہمیں سکون نہیں لینے دیتی، جھوٹ بول کے، کبھی چگلی کر کے، کبھی غیبت کر کے، کبھی الزام لگا کے، کبھی بہتان لگا کے، کبھی باتیں بنا کے، کبھی ٹر ٹر کر کے، کبھی فر فر کر کے۔ بندہ تنگ آ کے کہتا ہے کی کراں، ٹی وی دی آواز تے کنٹرول ہو جاندی، بیوی دی کیداں کراں۔ یہ جملے میں نے نہیں بنائے، لوگوں نے بنائے، حالات نے بنائے۔ اور ایک بات تو بڑی سنتے تھے کہ سی این جی رکشے میں اور بیوی میں بڑی مشابت ہوتی ہے۔ جی کیا مشابت ہے جی دونوں میں؟ شروع میں دونوں بے آواز ہوتے ہیں، بلایا بھی نہیں بول دے، ریس دیتیاں بھی ریس نہیں پڑھ دے، اور بعد میں ماشاءاللہ چپ کرایا چپ نہیں ہوتے۔ تو کیا چکر ہے؟ میرے محبوب نے کہا تھا آئیے تربیت کریں، سکون لینا ہے۔ جس کا اللہ اور آخرت پر یقین ہے فَلْيَقُلْ خَيْرًا، بولے تو اچھا بولے، اَوْ لْيَصْمُتْ، اچھا نہیں بول سکتا تو چپ ہی رہ لے۔ ایک چپ چ 100 فائدے، ایک چپ چ 100 سکھ۔ کیسے ملتے ہیں؟ شرط یہ ہے کہ آپ کو چپ رہنا آتا ہو، موبائل تو سائلنٹ موڈ پہ کر دیتے ہو، سکھ لینا ہو کی بیل بجن ڈئی، اپنے آپ کو بھی کبھی سائلنٹ موڈ پہ لے کر کے آئے نا۔ جتنے جذباتی، جتنے غصے، اتنے زیادہ بولیں گے، پھکڑ تولیں گے، کہیں گے، سارا کچھ کریں گے۔ آئیے اس کے بعد سکون کے لیے کندھے ہوتے ہیں، کندھے، اللہ اکبر۔ ان کندھوں پہ ایک دوسرے کا بوجھ اٹھانا سیکھیں، آپ پرسکون ہو جائیں گے۔ بیوی کا بوجھ ہے، اس کے والدین کا کوئی بوجھ ہے، اس کے بھائیوں کا مسئلہ ہے، ادھر شوہر کا بوجھ ہے، اس کے خاندان میں کوئی بیماری کا بوجھ ہے، کہیں جو ہے وہ خدمت کا بوجھ ہے، تو اس کو کندھوں پہ اٹھا کے ایک دوسرے کے معاون بنے۔ میں نے دیکھا ہے وہ مدینے کی مثال جیسی مجھے مثال آج تک مل نہیں سکی، وہ بیوی جس نے اپنے شوہر کے مہمان کا بوجھ اٹھا کے، بھوکے بچے سلانا کوئی آسان ہے؟ اتنا بڑا بوجھل کام کوئی اور نہیں ہوتا کہ بیوی کے بچے، ماں کے بچے وہ بھوکے ہوں اور وہ ویسے سو جائیں اور شوہر گھر میں کچھ لے کر کے نہ آئے۔ دل کرتا ہے جب یہ آئے تو سر پھوڑ دیا جائے، مگر وہ مہمان ساتھ لے کے آیا اور بیوی نے بوجھ کتنی محبت سے کندھوں پہ اٹھا لیا۔ اس نے کہا میرے ساتھ مہمان ہے، تو کہا آئیں گھر میں آ کے بات کرتے ہیں، کوئی کھانا وانا ہے، پریشان نہیں ہوں، بچوں کا پڑا ہے۔ کہا بچے سلا دیے جائیں، لوری دے کے سلا دیے۔ کہا جب بیٹھ جائیں تو کھانا کھانے تو ہماری ہوتی تو ٹھیک ہے جی، تو میں بھوکھی مرنی تمہیں، لیکن نال نہ بمی۔ بڑی ساری پابندیاں ہوتی ہیں، لیکن ادھر کیا ہے؟ کہا دیا بجھا دینا، دیا بجھا دیا۔ شوہر بھی بھوکا، بیوی بھی بھوکی، بچے بھی بھوکے، کتنا بوجھ ہے، مگر ڈیرہ داری کی انتہا کر دی۔ کندھے اور ہاتھ اور قدم تین مل کے ڈیرہ دار بناتے ہیں۔ ان گھروں میں بڑا سکون ہے جو ڈیرے دار ہیں۔ ڈیرے دار سمجھتے ہیں؟ میں وضاحت کر دوں، 5 B's، 5 بیواں، ویسے تو کٹھی کریے تو بنتا ہے، لیکن نہیں، آئیے اس کو منظم کریں۔ جس گھر میں 20 سے بے خاندانی ہوگی، نسلی ہوگی، اس کے کندھوں میں طاقت اور ہاتھوں میں قوت ہوگی، قدموں میں جان ہوگی،
وہ اپنے شوہر کو کیا کہے گی؟ بوڑھی بھی ہو جائے گی۔ میں، مولانا منظور صاحب ایک اور خطیب تھے، ہم بکر کے کسی ریتلے علاقے میں دور دراز تھے، اس پروگرام کے بعد اماں جی نے بلا کے سب کو پیار دیا اور پتہ چلا کہ اس اکیلی ماں نے پوری کانفرنس کا کھانا بنایا ہے۔ شوہر فوت ہو گیا ہے، کیونکہ شوہر کے دور میں جب وہ جوان تھی اس کا اعلان تھا جتنے علماء ہیں، جتنے قراء ہیں، جتنے ان کے ساتھ آنے والے ہیں، ان کا کھانا میں بناؤں گی اور ہر بندے کو تازی روٹی تے ہن اسی حساب لاؤنا ہوئے نا کسی بھی علاقے چ بھی گھر چ کنی کہ بنتی ہے تو کنا کہ سکون ہے، کھانے تو بڑی آسانی نہ لگ جاتا ہے۔ جی تو روٹی ہے گھر دی تازی تو ٹھیک ہے، کوئی سمجھ آتی ہے، جی باہروں نہ نہیں آیا نے تو دوجی چپ جڑی نہ چبائی جائے نہ کیتی جائے تو اندازہ ضرور ہو جاتا ہے کہ حالات کیا ہیں۔ گھر سے پکا ہوا ساگ یا جو ہے وہ ایک سبزی بھی میسر ہو تو الحمدللہ، ہوٹل کی لائی ہوئی کڑھائی مجھے مزہ نہیں دیتی۔ اپنے گھر میں اگر ماں اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے گھر کے ساتھ مخلص ہے، شوہر جب بھی کسی وقت لے آیا صدقے جاواں قربان جاواں تسی ساری رات دے تھکے آئے ہو، ٹھنڈی نہیں تازی بنا کے دینی ہے، یہ ہے ڈیرہ دار ماں، ڈیرہ دار بیٹی۔ جہاں بیٹی سمجھدار ہو، سگڑ ہو اور اسے باپ سے پیار ہو، فکر ہو، باپ رات کے 3 بجے بھی آئے تو جاگ کے اٹھ کے کہے کہ ابو کھانا تازہ، آپ کے ساتھ جتنے ہیں ان کو تازہ، یہ محبت، یہ پانی، یہ اس کے سر میں تیل لگانا، مٹھیاں بھر دینا، یہ بیٹی ہوتی ہے جو باپ کی ساری زندگی چدراہٹ کو قائم رکھتی ہے، بہنیں بھائیوں کی چدراہٹ، اور بیوی شوہر کی چدراہٹ، اور بہو اپنے سسر کے سر کو اونچا کر دیتی ہے۔ میں نے مثال دی ہے پہلے بھی، پھر کہہ دوں، میں یاد کر رہا ہوں آج ان بزرگوں کو، وہ فوت ہو گئے ہیں، بتایا تھا انہوں نے مجھے، میرے مہمان، اور بیٹھک میں میں ان کے گھر میں اور بیٹھک میں ساتھ مہمان بھی، کھانا لگا کر کے سرو کر کے ساتھ نہیں بیٹھے، میری عادت ہوتی ہے کہ میزبان کو بھی کہتا ہوں ساتھ بیٹھے، مجھے شک ہو رہا ہے کہ بیچ میں کچھ ہے تو نہیں، یہ گھر والوں نے منع تو نہیں کیا۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ جب ان کے پاس لوگ آتے اور کوئی جلدی کرتے تو سوال و جواب کی مجلس تو کھانا لگتا، تو کہتے کہ بھائی آپ ہمارے ساتھ کھا لیں، اور لوگ تکلفاً کہتے کہ نہیں شیخ ہم جا رہے ہیں، تو کہتے ہیں اگر آپ کو گھر والوں نے منع نہیں کیا یا آپ کو ان کا ڈر نہیں ہے تو چلے ہم غریبوں کے ساتھ بیٹھ کے بھی 2 لقمے لگا لیں۔ محبتیں، پیار، یہ کھانے کے لقمے نہیں ہوتے، یہ جگر کا پیار اور محبت ہوتے ہیں۔ یہاں سمجھ آتی ہے کہ معاملہ کیا ہے۔ ڈیرے دار بنیے، اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ جنت میں جانا ہے سلامتی سے تو 4 کام، علماء کرام بڑے پیار اور محبت سے آپ کو وہ 4 عمل یاد کروا چکے ہیں۔ افشوا السلام، اطعموا الطعام، واصلوا الارحام، وصلوا باللیل والناس نیام۔ ظاہری معنی آپ سنتے ہیں کہ آپ السلام علیکم کہیے، اور دوسرا کام صلہ رحمی کیجئے، تیسرا کام کھانے کھلائیے، اور چوتھا کام کہ رات کو مصلی پہ آ جائیے۔ ان 4 کا تعلق ڈیرہ داری سے، عام بندہ یہ کام نہیں کر سکتا۔ افشوا السلام، کوئی بندہ دوسرے بندے کے دین کو 2 نمبر نہ لے نہ دے، دین خالص لیجئے، خالص دیجئے، یہ ہے افشوا السلام، السلام علیکم، تیرا دین مجھ سے سیف ہے۔ آج تلک کوئی بریلوی بھائی، کوئی دیوبندی، کوئی شیعہ، کوئی وہابی، میرا ایمان ہے میں جس سیٹ پہ بیٹھا ہوں میں نے ان کو کبھی بھی 2 نمبر دین دے کر کے یا ان کی انسلٹ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ جسے پیور سمجھا ہے، خالص سمجھا ہے، وہی دیا ہے۔ اور اگر زندگی میں کبھی مجھ سے کچھ ایسا نکل گیا ہے جو کتاب و سنت کا فیصلہ نہیں، جو رب کے قرآن کی آیت سے ہٹ کے یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی روایت سے متضاد ہے، یا ضعیف یا موضوع یا من گھڑت ہے، میں زندہ ہوں تب بھی رجوع کرتا ہوں، میں مر کے قبر میں بھی چلا جاؤں تو میرا اس سے رجوع ہے، کیونکہ مجھے کائنات کو السلام علیکم کہہ کے ان کو سیف دین دینا ہے، جو ان کی دنیا بھی بنا سکے، ان کی عقبہ بھی بنا سکے۔ یہ رشتوں میں بھی ہونا چاہیے۔ السلام علیکم، تیری جان بھی محفوظ ہے۔ جان، اب ایک بیوی اپنے شوہر کو کاٹ کے اس کے ٹکڑے کر کے چاولوں میں ڈال کے بریانی پکا کے محلے والوں کو کھلا کے آشنا کے ساتھ فرار ہو جائے تو السلام علیکم کا کیا معنی ہے؟ گھر جنت نہیں ہے۔ جنت نما گھر کا معنی یہ ہے دین بھی سیف، جان بھی محفوظ، نہ شوہر کو بیوی سے ڈر، نہ بیوی کو شوہر سے ڈر، نہ باپ کو بیٹی سے ڈر، نہ بیٹی کو باپ سے ڈر، اور نہ بھائی کو بھائی سے ڈر، نہ بھابھی دیور کا چکر، نہ رشتہ داریوں میں قتل و غارت۔
جان بھی محفوظ اور مال بھی محفوظ. یہ نہیں ساجد صاحب کوئی نہ دم کر دو نہ, میرے جننے بھی پیسے لے کے گھر جانا نا وہ سیف چ بھی رکھنا تو نکل جاندے, پتہ نہیں کیڑے کچھ جن پہ. وہ بھائی کوئی اور جن نہیں ہے, گھر کے اندر کے جن ہے. سنبھال, پتہ کر, جان بھی محفوظ مال بھی محفوظ. اور تیسرے نمبر پہ مال کے بعد چوتھے نمبر پہ عزت بھی محفوظ. عزت بھی محفوظ, بلا وجہ گالی نہیں, ظلم نہیں, زیادتی نہیں, ہاتھ نہیں, تھپڑ نہیں, مار دھاڑ نہیں, ڈنڈا-سوٹا.com نہیں, بلکہ محفوظ. اور اگلا کام کیا ہے؟ وصل الارحام, رحم کے رشتوں کی قدر. یہ ہے سکون کے معاملے, گھر جنت بنا دیں گے. اگر میری بیوی کو پتہ ہے یہ میرے شوہر کا باپ ہے, اگر باپ نہ ہوتا, یہ بیٹا نہ ہوتا, یہ بیٹا نہ ہوتا, آج میرا شوہر نہ ہوتا, ابو جی آپ کو سلام کہ آپ نے مجھے ایسا بیٹا دیا ہے, ماں جی آپ کی محبت کو سلام کہ آپ نے ایسی تربیت کی ہے, مجھے ایسا شوہر مل گیا ہے, باجی آپ کو سلام کہ آپ کا بھائی ایسا ہے اور اتنا پیار والا آپ نے میرے ساتھ رکھا ہے. جب میری بیوی میرے رحم کے رشتے, میرے ددیالی اور ننیالی لوگوں کی عزت کرے گی تو مجھے سکون نہیں ملے گا. آج ہماری بے سکونی کا عالم یہ ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کی قدر تو کرنا جانتی ہے, میرے کی نہیں, اور میں اپنے رشتہ داروں کی قدر مقابلے میں ضد میں کرتا ہوں, اس کی نہیں. تو یہ ٹکراؤ جو ہے ہمیں سکون نہیں لینے دیتا. وَأَطْعِمُ الطَّعَامَ, بھائی میرا ہو یا اس کا ہو, ڈیل برابر ہو تو گھر جنت نما ہے. جتنے کھانے میرے سسرال کے آنے پہ پکتے ہیں, میرے ننیال کے آنے پہ بھی اسی محبت سے پکیں, ددیال کے آنے پہ بھی اسی محبت سے پکیں, بھائیوں بھابھیوں کے آنے بھی اسی محبت سے پکیں, تو کیا بے سکونی ہوگی؟ مجھے نہیں لگتا. زیادہ تر مسائل ہی یہیں سے کھڑے ہوتے ہیں کہ نہیں. یہ تبھی ہوتا ہے جب ڈیرہ دار بنے. ڈیرہ دار لون مرچ کے ساتھ بھی کھا کے, لیکن عزت سے محبت سے مسکرا کے پیار سے دیجئے. وہ دور یاد کریں نا جب ہمارا مہمان جاتا تھا, ایک آنڈے نال بھی روٹی دے دیندے سی, لیکن عزت نال دیندے سی اور پیار سے دیتے تھے. اج 10 ڈشاں اگے رکھ کے نال کہندے آ گئے کھان ڈفن نو, 24 گھنٹے کام ہی ہے, دیکھو کھاندے کداں. اور دور بیٹھ کے وہ کہیں گے نال بہ جاؤ تو ساتھ نہیں بیٹھیں گے, دوروں ٹورے ٹورے گلا ویکھ کداں ڈفن ڈے کھان دی ماتی نہیں, ویکھ ہلکے ہوئے, قمیض لبیڑ لیا, وہ کر لیا. وہ باتیں تو کانوں تک چلی جاتی ہیں, دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں. تو ایسا کھلا کے عزت نہیں ملتی, سکون نہیں ملتا. وَالصَّلَاةُ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ, محبت وہ ہوتی ہے جو رات کی تنہائی میں سب کو سلا کے ہو. اس محبت جیسی پکی محبت کوئی نہیں ہوتی. منڈے بہتا جان دے, انہوں نے بہتا سر لایا ہے. جب ابا سو جائے, جب اماں سو جائے, جب بھابیاں سو جائیں, جب بہنیں سو جائیں, جب سارے سو جائیں, پھر جس کے ساتھ بندہ رابطے میں ہوتا ہے وہ پکی محبت ہوتی ہے. جب سب کو سلا کے مصلے پہ آ کے جب تو رحمان سے 2 باتیں کرے گا نا, تو وہ تیرا رب تیرے گھر کو اجڑنے نہیں دے گا, وہ بگڑنے نہیں دے گا. تدخل الجنت بسلام, قیامت کے دن تو جنت ملنی ہے, تیرے دنیا کی گھر جنت بن جائے گا. اور حضرات ہم بات کر رہے تھے سینہ. سینہ اللہ نے مرد کا بھی بنایا ہے, عورت کا بھی بنایا ہے. سینے کے بالکل پیچھے سے اللہ مرد سے بیٹا یا بیٹی عطا کرتے ہیں, اور سینے کے فرنٹ ترائب کی ہڈیوں کے پیچھے بیٹے اور بیٹی کا مواد یہاں رکھا ہوتا ہے. یاد رکھیے اگر سینے میں کینہ آ گیا, سینہ کشادہ نہیں ہے. الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک, پھر ساری زندگی میں کمر دکھتی رہے گی, شکوے ہوتے رہیں گے, کیونکہ ہم نے وہ بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں جو بوجھ ہمیں اٹھانے کا حکم ہی نہیں تھا. کتنے کینے ہیں سینے میں بلا وجہ دے, رشتہ داروں کے ساتھ, دوست احباب کے ساتھ, اہل علم کے ساتھ, علماء کے ساتھ. اچھا یہ کینے ہی تو ہمیں لے ڈوبے ہیں. کسی قاری صاحب کی آواز اچھی کیوں ہے تب برا ہے, یہ بڑیاں وازیاں کڑدا, یہ پتہ نہیں کدے لی پڑھدا. اگر کوئی اللہ نے آواز اچھی دے دی, ایک قاری یا خطیب اچھا بولتا ہے تب بھی لوگ, اور اگر اس کی آواز اچھی نہیں ہے یہ پتہ نہیں کی ڈوڈر کہاں کو لگا ہی رہندا, سانو سمجھ ہی نہیں آتی. یقین کریں مقتدی کسی حال پہ راضی ہوں, سوتے میں بھی کینے, کمیاں ڈھونڈنی ہے, کیا کمی ہے کیا خامی ہے.
تیرے ٹھینگ موڑ میں رب نے جتنے ہیرے بنائے ہیں، میں ملک گھومتا ہوں، شاید کہیں کم شہروں میں ایسے ہوں، لیکن کیا وجہ ہے کہ اتنے میٹھے ہو کے پھولاں دی منڈی دی تو قدر ہے، بچارے دور دور بھیج دیں ہو تو کیتے ادھر، لیکن یہ جو پھول اور ہیرے اللہ نے بنائے ہیں، کیوں ان کو آپ نے رسوا کر رکھا ہے؟ میں تو کبھی بڑا پریشان ہو جاتا ہوں۔ وہ بھی بچارے پھر اداں دے ہو گئے، مٹی چ مل کے مٹی دا تو مٹی ہونا تے کادی بلے بلے، اج مٹی دے اوتے بندے کل مٹی دے تھلے، زبر نہ بن زیر ہو جا، تجھے آگے پیش ہونا ہے۔ ہم ساری زندگی زبر بن کے لوگوں کو زیر کر کے عدالت کے کٹہرے میں پیش کرتے رہتے ہیں، کبھی کینہ، کبھی بغض، کبھی کچھ۔ اپنے سینے کو صاف کریں۔ میں جس مسند پہ بیٹھا ہوں، یہ مسند میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے ملی ہے، وگرنہ میں آپ سے بھی کہیں نیچے ہوں۔ پتہ ہے کیا ہے؟ رب شاہد ہے، دنیا لڑی ہو اپنی جگہ، لیکن میں رات کو سفر میں ہوتا ہوں، نیند کے جو 2 پل ملتے ہیں اس میں سینہ صاف کر کے اپنی جماعت کے صرف جو نقابت کرتا ہے وہاں سے لے کے، جو تلاوت کرتا ہے وہاں سے لے کے، کسی دیہات کے اندر بھی کوئی میرا خطیب گفتگو کر رہا ہے جسے دنیا اس گاؤں کے ہٹ کے نہیں جانتی، اس کے لیے وہاں سے لے کر کے مناظرین، محدثین، محققین، فقہا، شیوخ الحدیث، ایک ایک کے لیے دعا کر کے، دل صاف کر کے کہ اللہ ان کو اور ترقی دے، یہ تیرے دین کے دائی اور محافظ ہیں۔ تو جنہاں نوں وہ نعمت ملی ہے، وہ بچارے کی تو دیاں جواں کڈ کتے آ کر کتے ٹواں کڈ کتے پھسے سہی کہ تو آوے سہی، یہ ہے وہ ہے۔ اور لوگوں، جب انسان، جب فصل اپنی باڑ کی مخالف اور باڑ اپنی فصل کی محافظت اور نگرانی کی بجائے مخالف ہو جائے تو پھر کچھ نہیں ہوتا۔ جب بیوی شوہر کی اور بیٹی باپ کی اور بہن جو ہے وہ بھائی کی، اولاد والدین کی، والدین اولاد کے شکوے اور شکایتیں کرنے والے بن جائیں تو بچتا کچھ نہیں، شکر کیا کریں۔ ایک بڑی پریشانی یہ ہے کہ نیچے پیٹ ہے، حرام خوری بہت ہے، حلال خوری ختم ہے، اور اس کے نیچے شرمگاہ ہے، حرام کاری زیادہ ہے، زنا کاری عام ہے، اور نکاح کاری تھوڑی رہ گئی۔ سکون کہاں سے آئے؟ سکون کہاں سے آئے؟ شوہر شادی شدہ ہو کے بھی بگڑا ہوا ہے، اور بیوی شادی شدہ ہو کر کے بھی اس کے اوپر شک ہے کہ اس کے پرانے یارانے اور دوستانے ختم نہیں ہو رہے، اور گھر میں آنے والا ہر رشتہ دار اس کو نیا ٹوٹکا، نئی سمجھ، نئی مت، نئی عقل ڈورے ڈال کے چلا جاتا ہے۔ تو میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے، من خببا امراتن علی زوجہا فلیس منا، جس نے کسی کی بیوی کو شوہر کے خلاف کیا وہ میری امت کا فرد نہیں ہے۔ اور تیرا میرا موبائل کر ہی یہ رہا ہے، بچیوں کو، بیچاریوں کو، ان کو بے راہ کر کے، اپنوں سے بیگانہ کر کے، بیٹی کو باپ سے، بہن کو بھائی سے، بیوی کو شوہر سے خلاف کر کے، اپنی محبت کے جادو اور اپنے جو ہے وہ پیار کے ڈورے ڈال کے جس طریقے سے گھروں کے اندر بے سکونی، اور ہے کیا؟ وہ میرے نصیب کی بارش ہے کسی اور کی چھت پہ۔ جب میوزک اس قسم کا ہو، اسی چوپ دے اور رہ گئے گڈیریاں تو یار کوئی اور لے گیا، ستی رہ گئی میں یار دے بہانے تے لوکی میرا یار لے گئے۔ یہ جب پنجابی ادب ہو، لوکل ادب ہو، اردو ادب ہو، میٹرک میں بیٹوں اور بیٹیوں کو جو شاعروں کے شعر پڑھائے جاتے ہیں اور اسے ادب کا نام اور لٹریچر کا نام دیا جاتا ہے، پھر وہ عاشق مزاج ڈورے ڈال ہر جائی، اور اس دل کے ٹکڑے ہزار ہوئے، کوئی یہاں گرا کوئی وہاں گرا، پھر یہ عاشق مزاج کبھی عاشقی 1 میں، عاشقی 1، عاشقی 2 میں، اور پتہ نہیں کہاں جا کر کے یہ رکے گی۔ سکون کہاں سے آئے؟ جسے ایک جگہ سکون ہی نہیں ہے، ایک جگہ اس کی نظر ہی نہیں ہے، وہ یکجا نہیں رہا، ہر جائی بنا ہوا ہے، تو پھر اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ وہی ہو رہا ہے جو ہو رہا ہے۔ اور آخری گزارش، قدم قدم، یہ قدم ہی ہیں جو ہمیں رسوا کر دیتے ہیں۔ میرے محبوب نے کہا اگر شوہر ناراض ہو، بیوی کو طلاق دے دے، طلاق دے دے، تو بیوی 90 دن تلک جیسے مرضی حالات ہوں اپنے شوہر کا گھر چھوڑ کے نہ جائے، اپنے شوہر کا گھر۔ یہ مسئلہ سکون والا ہے، سکون سے تھوڑا سمجھ لیں۔ شوہر کبھی پیار میں طلاق دے، میری خواہش ہی رہی ہے، حالانکہ سوال کیا آتا ہے جی، بندہ کہتا ہے جی میں غصے چ سی طلاق دیتی ہے، اور اگر بیگم پوچھے جی اس دن نہ میرا بندہ واہ واہ غصے سی، میں انہوں غصے چ کیتا سی، تو میں سنیا غصے چ کیتا ہویا کام نہیں ہوندا، تے غصے چ ماریا ہویا ڈنڈا سر نہیں پاڑدا، غصے میں چلایا ہوا چاقو یا چھری چیرتا نہیں ہے؟ ارے لفظ تو زیادہ چیرتے ہیں،
पहाड़ों से भी गिर के कभी आती नहीं खराश, नरम लफ्जों से भी लग जाती हैं चोटें अक्सर, चोट पड़ती है तो पत्थर भी सदा देते हैं। लफ्ज आतिश फिशा नहीं होते, लहजे आग लगा देते हैं। और जिस तरह गुस्से में और ऊपर से लहजा बिगड़ा हुआ, वो जब बोल निकलते हैं तो ऐसा चीरते हैं कि फिर दोबारा फट मिलते ही नहीं। कहा कि अगर तुम तलाक दे दो, बीवी को तलाक हो जाए, बीवी को घर से मत निकालो, वो घर से मत निकले, 90 दिन तलक उस बीवी का खर्चा, नान और नफका और सुकना इसी शौहर के जिम्मे है। ऐसी माशाल्लाह लाइव सारा होन दिया हुंदा, इधर बंदा बोलन दिया, उन्हें लाइव कैमरा चलाया, उधर भरावां नूं मिलाया, उधर प्यो नूं, इनू दित्ती सजे जुत्तियां मारन नूं, बड़ियां इज्जतां करदे सजे खाने पका गए। वो माशाल्लाह उधर से 1 2 5 किक मारते हैं, स्टार्ट करते हैं, ये अभी लड़ रहे होते हैं बाहर दरवाजे पे आके, दौड़ दौड़ करके 4 सेट के खूनो खून करके, चल बह पीछे, उसको बिठा के बच्चे उसके छोड़ के चले जाते हैं। और फिर उसी रात में मंजर ये होता है, इसे बच्चे नहीं सोने देते, उसे बच्चों की याद नहीं सोने देती, फिर जो है कोशिश करते हैं राबता करने की, मिलने की, भरा कहते खबरदार बह रहो, जिते साढ़े बच्चे खाएंगे तुम ही खाएंगी, खबरदार लत्तां भन देंगे जी, हुण गई तो पहले आना नहीं सी। और अगर भाइयों को भी राजी कर लिया है, फिर मौलवी साहब नहीं आने देते। पता है ये सुकून क्यों नहीं मिल रहा, बेसुकूनी क्यों है? कि तूने अल्लाह और उसके रसूल के उसूल और ज़ाब्ते को समझा ही नहीं। तेरे कदम अगर रुक जाते, 90 दिन तक उस घर में रहते, 90 दिन के अंदर कोई ना कोई चांस कभी शौहर के दिल में आ जाता, यार मैं इन्ना कुछ कीता है फिर भी बैठी रही, इन्हें फिर भी हौसला कीता है, इन्हें फिर भी सब्र कीता है, शायद कभी वो दुख दर्द वो तकलीफ खत्म हो जाए, जायल हो जाए। उन 90 दिनों के अंदर तेरा बनना, तेरा समरना, तेरा नाम, तेरा नुफ्का, तेरी सारी वो हैसियत हुई रहती। और शौहर देख के कौलन फेलन अमलन किसी भी तरह दामे दिर में सुखने कौले फेले अमले शिरकते रजू कर लेता तो रजू बनता था, तेरा घर आबाद होता। ना कोई सास रोकती, ना साला रोकता, ना सुसर, ना कोई तीसरा, ना कोई दविचला, ना कोई मौलवी, ना कोई आलम, ना कोई खतीब, ना कोई दाई, ना कोई मुफ्ती, तुझे कभी हलाले का चक्कर ही ना पड़ता। 90 दिन के अंदर तेरा रुजू मुमकिन था। लेकिन अफसोस के सुकून कहाँ से आए? अब मौलाना कहते हैं जी हराम होगी हलाल करो, हलाल किन्ने करनी हो सी? फिर चोट पड़ती है तो पत्थर भी सदा देते हैं, फिर ठींग मोड़ के लोग भागते हैं, कभी रहमानिया लाहौर, कभी मोहम्मदिया गुजरांवाला, कभी सलफिया फैसलाबाद, कभी अबी बकर कराची, दूर दूर तक जाके फतवे लेके, अरे ये परेशानियाँ, ये पशेमानियाँ, ये दुख दर्द, ये तकलीफ़ की कहानियाँ क्यों हैं? इसलिए कि हमने कभी खुद को समझने की और अपने घर को समझने की कोशिश ही नहीं की। चीज़ों के लिए मर गए हैं और लड़ गए हैं, मगर वो इंसानियत, वो इज्जत, वो आबरू, वो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत, वो सदाकत, वो सच गोई, वो हकीकत बयान करना, वो खुतबा निकाह, वो उसके जुमले, वो शिकवों का ख़त्म करके वहाँ पे शुक्र का पहलू लाना और गलती पे डट जाने की बजाय तौबा और इस्तिग़फ़ार अल्लाह से करनी और बंदू से एक्सक्यूज़ करना, ये तो हुस्न था ज़िंदगी का। आज ठींग मोड़ में जितने मर्जी टेढ़े मोड़ हूँ, आखिर पे सड़क जाके सीधी हो ही जाती है कहीं ना कहीं। जिन्ने डेंग चेबने कढ़ के ना, जिमें मसीत सीधी है ना, इवें सीधे किते अपने रिश्ते वाल घर, जिथे भी दूरी है, अल्लाह करे कहीं दूरी ना हो, अगर है तो रात का जो मर्जी टाइम हो जाए एक फ़ोन मिलाइएगा, ताज्जुब करेंगे इधर तो कभी आया ही नहीं। बीवी को शिकवा था, आज बाप को शिकवा था, जो कह रहा था, कहते जी 1 महीना हो गया मेरी धी नू आई नू, तो पिछू बंदे ने या सौहरिया ने फ़ोन करके हाल भी नहीं पूछा। अगर इतनी अकड़ आ गई है, इतनी अना आ गई है, तो अपनी अना को, अपनी जिद को, अपनी हट धर्मी को, जिसकी वजह से घरों में सुकून नहीं, और हर बंदा ये चाह रहा है सुकून भी मुझे मिले, इज्जत भी मुझे मिले, दौलत भी मुझे मिले, सलाम भी सारे मुझको करें। अगर ये सारी चीजें चाहिए तो इनको बांटना शुरू कर दें, क्योंकि देने से चीजें मिलती हैं। इज्जत चाहिए तो इज्जत दो, मीठा बुलवाना चाहते हो तो मीठा बोलिए, मुस्कुराते चाहते हो तो मुस्कान दीजिए, इज्जत लेना चाहते हो इज्जत दीजिए, एहतराम लेना चाहते हो एहतराम लीजिए। छोटों का प्यार, बड़ों का वकार, इसे अपना लीजिए, अना खत्म कीजिए, अल्लाह काम सीधे कर देगा। व खैरुहुम अल्लज़ी यब्दउ बिस्सलाम। अना कैसे टूटती है? एक बाबा जी ने दसिया, एक सोने ने दसिया। महबूब कहते हैं जो पहल कर ले, बहुत ही आकड़ इत्थे ही होंदी है, मैं पहल नहीं करनी, मैं नहीं इनू कहना। ये बीवी में भी होती है, ये शौहर में भी होती है, बंदियां च बहुत ही होंदी है। अजकल बीबियां जेड़े ड्रामे वेंदियां उन्हां च वेख वेख के होर ज्यादा हो गई। जाए बाढ़ में, हम तो कारोबार में होते हैं,
ان کے جو ٹیوٹر ہیں، ان کے جو معلم ہیں، ان کے جو استاذ ہیں، ان کے جو مربی ہیں، جو گھر میں فلم ڈرامے سیریل کے نام پہ ہر وقت ان کو سمجھا پڑھا رہے ہیں، تو اڈی کون سنے؟ کوئی نہیں سنتا۔ اللہ کے لیے پہل کیجئے، سلام کیجئے، بات کو کم کیجئے، چلے جائیے۔ اگر باپ ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، آ جائے تو جو چل کے آ جائے پھر اس کو تانا دینا مناسب نہیں ہوتا۔ جو جھک جائے اللہ اسی شاخ کو پھل لگاتے ہیں۔ مٹا دے اپنی ہستی کو، اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے، روٹھے ہوئے ہو تو مان جائیے یا منا لیجئے۔ ہاں ہاں، کسی نے خوب کہا تھا، کچھ وہ کھچے کھچے رہے، کچھ ہم تنے تنے، اسی کشمکش میں ٹوٹ گیا رشتہ چاہ کا، مان جائیے منا لیجئے، روٹھیے ضرور مگر اتنا نہیں کہ مناتے مناتے آپ جو ہے اکڑ جائیں اور دوسرا جو ہے وہ نہ مانے، یہ اور پھر رشتے ٹوٹ جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ نے سنا، اور بابا جی کی بھی بات کہ پھلاں دا تو عطر بنا، عطراں دا پھر کڈ دریا، تے دریا وچ پھر رج کے نہ، مچھیاں وانگو تاریاں لا، پھر بھی تیری وہ نہیں مکڑی، پہلے اپنی میں مکا۔ اور یہ ساری باتیں کب ہوں گی؟ جب آپ نفسیاتی ڈاکٹر، اچھا تب تک شادی نہ کریں جب تک آپ نفسیاتی ڈاکٹر نہیں بن گئے۔ نفسیاتی سے مراد کہ نفسیات کو سمجھنے والے، اور نفسیات سے پہلے اگر آپ فیلنگز اور احساسات نہیں سمجھتے تو آپ بیکار ہیں، گھر توڑ بیٹھیں گے۔ اور یہ بات بڑی اہم ہے، میں کیا کرتا ہوں۔ ایک ہوتا ہے مان، ایک ہوتا ہے تران، ایک ہوتا ہے ناز، ایک ہوتا ہے نخرہ۔ جو مرد یہ چار چیزیں اپنی بیوی میں نہیں پہچان سکتا، فرق نہیں کر سکتا، کہیں نہ کہیں گھر توڑ لیتا ہے۔ اور جو بیوی اپنے شوہر میں یہ چار چیزیں نہیں سمجھ سکتی، وہ بھی گھر توڑ بیٹھتی ہے۔ مان، تران، ناز تے نخرہ، سمجھتے ہیں؟ یہ چاروں الگ الگ چیزیں ہیں۔ مان تران کمال کا ہوتا ہے۔ مان یہ ہوتا ہے کہ میں جو کہنا انہیں مان لینی ہے، یہ ہوتا ہے مان۔ کسی کا مان مت توڑا کریں۔ انا عند ظن عبد بی، بندہ میرے بارے میں جیسا گمان رکھتا ہے میں ویسا ہو جاتا ہوں، یہ اللہ کا اصول ہے۔ تو آپ کہہ دیں اگر آپ کو میرے اوپر اتنا ہی مان ہے، باپ کو بھی کہہ دیں ابو تو اچھی مان رکھیا میں پورا کراں گا، میں ٹوٹن نہیں داں گا۔ ماں کو بھی کہہ دیں، بیوی کو بھی کہہ دیں، بچوں کو بھی کہہ دیں، سارے کولیگز کو کہہ دیں، رشتہ داروں کو کہہ دیں، عزیز و اقارب کو کہہ دیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک اجنبی آدمی کا فون آیا، کہنے لگا سائی صاحب بندہ پینڈو جیا ایک چبل مار بیٹھا، سیم ایسے کہہ رہا ہے، بندہ پینڈو جیا چبل ایک مار بیٹھا تے ماری تاں تواڈے تے مان رکھ کے۔ میں کہا جی کی مان ہے؟ کہندا جی میرے پنڈ والے نے گل کیتی، وہ پڑھیا لکھیا بندہ پروفیسر، انہیں پنڈ چ کتنے آنا؟ میں کہا یہ بھی کوئی گل ہے بھلا میں آکھاں تے آوے نا؟ کہندا میں تے جاندا بھی سی، نمبر بھی کسی کولوں لب کے لیا، وڈی گل کر بیٹھا تے فلاں مہینے دی 22 تاریخ وہ دے دیتی ہے۔ میں کہا جی بس تسی اشتہار چھاپو، فلیکساں لاؤ، آیا۔ میرے اس دن 3 پروگرام تھے، میں چپ کر گیا، میں نے دوسری بات ہی نہیں کی۔ ان تینوں جگہوں پہ میں نے رابطہ کیا، انہوں نے کہا جی ایک بندہ ہے میں کوئی مان تران نال کہہ بیٹھا ہے، تو ساری زندگی تواڈے پروگرام کیتے نے، کوئی تسی بھی میرا مان تران رکھ لو۔ میں نے اس آدمی کا جا کے پروگرام کیا ہے، آپ یقین کریں پتہ نہیں کتنے کتنے پروگرام مجبوریوں میں چھٹ جاتے ہیں۔ میں اس کو صاف نہ بھی کر سکتا تھا، لیکن ماڑے بندیاں دا مان تران رکھیا کرو، تو بیوی ماڑی ہوندی ہے، تو بندے بھی کہڑے چنگے، وہ بھی ماڑے ہی ہوندے نے۔ مان تران رکھا کریں۔ اور تران یہ ہوتا ہے تراس ہے، ایک ہے خود دکھانا، جے بندہ بیٹھا نظر نہ آوے تو کھلو کے کی وکھاونا، کوئی منہ سے بول کے کہے تو کیا کہے، آپ دل میں چلنے والے معاملات کو پہلے سمجھ لیں اور چہرہ پڑھ لیں، اور اس چہرہ پڑھنے سے پہلے کہہ دیں کہ آج یہ چل رہا ہے تو کیسے، گھر جاتے ہوئے کہہ دیں جی چلو آج انشاءاللہ باہر چلیں گے، کہنا جی اسی تو سوچن ڈے ساں، پتہ نہیں تسی ڈانٹو ڈوٹو نا، تسی کداں پڑھ لیا ساڈے چہرے تو کہ ساڈا دل کرن ڈیا۔ یہ مان تران والے گھروں میں خوشیاں بڑی ہوتی ہیں۔ ناز اور نخرہ، ناز اور نخرہ یہ اللہ نے مرد میں بھی رکھا ہے، عورت میں بھی رکھا ہے۔ جو لوگ اس چیز کو سمجھتے، بسا اوقات وہ ناز کر رہی ہوتی ہے اور نخرہ دکھا رہی ہوتی ہے، اور اسی کہہ رہے ہیں یہ آکڑ ہی بڑی ہے۔ ناز نخرے میں اور آکڑ میں فرق کرے۔ جو لوگ یہ فرق نہیں کرتے وہ گھر توڑ بیٹھتے ہیں۔ ناز نخرے شوہروں میں بھی بڑے ہوتے ہیں، اس کو بھی مد نظر رکھیے۔ جی میرے خیال ٹائم واہ زیادہ ہو گیا۔ قاری صاحب جی میرے کزن کے لیے دعا کریں، وہ بولتا نہیں ہے، عمر 11 سال ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ اس کو قوت گویائی عطا فرما،
لیکن ایسی عطا فرمانا کہ وہ 11 سال کی لیٹ اپنے گھر والوں پہ نہ نکالے. موسیٰ علیہ السلام والا واقعہ یاد آ رہا ہے، بنی اسرائیلی روایت ہے. بہرحال اللہ یہ جو لکنتیں ہیں دور فرما، یہ جو رکاوٹیں ہیں تیرے پاس کوئی رکاوٹ نہیں، اللہ اس میں آسانی فرما. میرے ماموں شیخ سے انہاں لئی تانوں کہن دی لوڑ نہیں، تانوں نہیں پتہ اسی کنیاں دعاواں کرنے ہیں. آپ یقین کریں یہ ہمارے لیے دنیا کی منفرد ایک مثال بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنے سارے سسٹم ڈیمیج کر کے پاکستان کے لاہور کے جناح اور سرکاری ادارے میں سے اس طرح کا علاج کروا کے زندہ کر کے سامنے لا کر کے بٹھا دیں، تو یہ اس مالک کا احسان بھی ہے، اور ساتھ میں ایک دو نہیں، سینکڑوں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں وہ مخفی دعائیں بھی ہیں جن تک آپ نہیں پہنچ سکے. کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑے یا چٹائی پر سجدہ کرنا منع فرمایا ہے؟ ویسے نا ایک موقف ہے کہ سجدہ چٹائی پہ بھی نہیں، کپڑے پہ بھی نہیں، ڈائریکٹ زمین پہ ہونا چاہیے. اس لیے لوگ ٹھکری رکھتے ہیں، ساتھ میں اپنے وہ مٹی کا حصہ رکھتے ہیں. امرت ان اسجد علی سبعۃ اعظم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی جو شروع کی گئی تھی کچی تھی، آپ جب سجدہ کرتے تھے تو کئی دفعہ بارش کے پانی کی وجہ سے کیچڑ اور یہ چیز آ جاتی تھی، لیکن جب چٹائیاں آئی ہیں تو آپ نے چٹائی پہ کیا ہے، اور جب بستر تھا تو آپ بستر پہ بھی سجدہ کرتے. سیدہ عائشہ کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جس جگہ پہ تھے وہ بستر پہ، لہٰذا کوئی ممانعت نہیں ہے. اور کچھ احباب یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ کے جو ہے 7 اعضاء ہیں، گھٹنے پہ کپڑا ہو سجدہ ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ پاؤں پہ جرابیں ہوں تو سجدہ ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ ہاتھ پہ دستانے ہوں سجدہ ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ اور اگر ناک پہ پٹی کی ہوئی ہو سجدہ نہیں ہوگا؟ اور اگر سر دکھ رہا ہے یا پگڑی باندھی ہے یا ماتھے پہ ٹوپی آ گئی ہے تو چادر لی ہوئی ہے تو کیا سجدہ نہیں ہوگا؟ اس طرح کی چیزیں چھوڑ دیں. امام بخاری رحمہ اللہ کی وفات کیسے ہوئی تھی؟ ویسے تو جو علماء نے لکھا ہے وہی لکھا ہے، اندر دیاں خبراں اللہ بہتر جاندا ہے. مجھے اس سوال کی سمجھ نہیں آئی کہ کیا تھا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ زہر دے دیا تھا، کچھ لوگ کہتے تھے کہ ان کو صدمہ اتنا دیا گیا تھا کہ وہ تکلیف کی وجہ سے. بہرحال رضائے الہی تھی، ہو گئی. مجرم کو پھانسی صبح کی نماز فجر کے بعد اور سورج نکلنے سے پہلے کیوں دی جاتی ہے؟ اس کی 3 حکمتیں ہیں. پہلی حکمت کہ مشہور یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جب سولی پہ چڑھایا گیا تو وقت یہ تھا. دوسری حکمت، علامہ ابن قیم اور دیگر جو طب کے اوپر بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ فشار الدم، بی پی جو ہے سب سے نارمل ترین اس وقت میں ہوتا ہے. اور تیسرا سبب کہ اس وقت کوئی دنیا کی عدالت یا کورٹ یا کچہری نہیں کھلی ہوتی، لہذا جو کرنا ہے کیجیے، اس کے خلاف اپیل نہ ہے. جی میں کوئی قبضے والی جگہ نہیں بنانی ہوتی، چھٹی والے دن بنائی دی کہ کوئی کورٹ کچہری نہ ہو، کوئی سٹے نہ آئے، کوئی کام ہونا ہو جائے. یہ تو 3 حکمتیں مجھے آتی تھی. چوتھی حکمت اگر کسی بھائی کو پتا ہو تو وہ بتا دے. بہرحال سوال بڑے سالوں سے چل رہا ہے. اگلے دن کا جی، جو علماء کسی کو حقیر اور فقیر جانتے ہیں ان کے بارے میں بھی وضاحت فرما دیں. جو علماء کسی کو حقیر، اللہ نے جس کو دولت دی ہوگی وہ سارا دن بیٹھ کے فقیروں کے تذکرے کرے گا، اپنی دولت کے ذکر کرے گا. دولت نو پچانا بھی اوکھا تے فقیری نو چھپانا بھی اوکھا. یہ دونوں کام مشکل ہے. کسی کو حقیر مت جانے، بھلے آپ جو بھی ہیں، انشاءاللہ اللہ بہتری کرے گا. اور خصوصاً عالم، کسی عالم کو، اب میں پہلے جو بات کہہ کے گیا ہوں نا کہ میٹھے راگ کے ساتھ بولنے والا دنیا کے کسی دیہات میں جسے میں نہیں جانتا، میں اس کے لیے بھی دعا کر کے سوتا ہوں کہ اللہ اس کی وجہ سے کتنے لوگ اس کے آواز کی وجہ سے، ساز کی وجہ سے اور اس کی دین سے محبت اور تڑپ کی وجہ سے اللہ لوگ نماز روزہ پڑھ رہے ہیں، سیدھے ہیں. چلے کچھ نہیں کچھ تو دیہاتوں میں جہاں لوگ بڑے بڑے علماء جانا گوارا نہیں کرتے وہ وہاں بیٹھا ہے، اس نے علم کی شمع جلائی ہوئی ہے، اتنی تھوڑی ہے. تو مجھے اس سے نفرت کی بجائے، چھوٹا گننے کی بجائے، حقیر جاننے کی بجائے، غلطیاں اس کے سامنے نکالیں، اس کو بتائیں اچھی بات ہے، لوگوں کو مت سنائیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. ایک تہجد گزار اور نمازی جماعت کرواتا ہے لیکن اس کی قرات میں غلطیاں ہوں تو اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، جبکہ کوئی لڑکا درست قرآن پڑھنے والا ہو. بھائیو مجھے تو رسول اللہ علیہ وسلم کی شرط میں اتنا پتا ہے، فَلْيَعُمُّكُمْ، تمہارا امام امامت کروانے والا کون ہو، اعلمکم یا اقرأکم بکتاب اللہ، جس کے پاس کتاب و سنت کا علم سب سے زیادہ ہو. اگر میں قرآن پڑھتا ہوں، میں پی ایچ ڈی اسکالر بھی ہوں، تو میں غلط ہوں.
میرے سے کوئی بہتر ہے جو بھی ہے تو میں جماعت کروانے کا اسی کو کہوں گا، کیونکہ اس کا قرآن مجید پڑھنا، کیونکہ اس وقت کہیں زیادہ ضرورت ہے اس کی قرات کی، تو بہتر ہے آپ کسی اچھی آواز والے کو اس کو آگے کر دیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، عزت بیزتی کا مسئلہ مت بتائیں۔ عورت کا قبرستان میں جانا جائز ہے؟ جی عورت اور مرد دونوں کا قبرستان جانا جائز ہے، عرب علماء کہتے ہیں عورت نہیں جا سکتی، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح فرمان ہے کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فانها تذکر الاخرہ، اگر قبر کی زیارت کا مقصد پہلے منع تھا، اجازت دے دی گئی، اگر زیارت کا مقصد آخرت یاد کرنا ہے تو مرد اور عورت دونوں جا سکتے ہیں، اگر نہیں تو عورت جا کے کچھ غلط کرے تو تب بھی غلط، مرد کریں تو تب بھی غلط۔ پھر وہ مردوں کے لیے بھی سوال ہوگا کہ اگر قبروں کی زیارت کا مقصد وہاں عرس ہے، ٹھیلا ہے، ناچ ہے، گانا ہے، جھمر ہے اور قوالی ہے، دیگر چیزیں ہیں، تو پھر وہ غلط ہے مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی، اس کے دائرے میں رہ کے۔ ایک بزرگ قریبی رشتہ دار ہے اور صحابہ کی گستاخی یعنی ان پر جھوٹے بہتان باندھتے ہیں، ان کے ساتھ رویہ کیسا رکھنا چاہیے؟ اور اہل حدیث کو، سنیوں کو، باقیوں کو کہتا ہے کہ جہنم میں، بھائیو اللہ تعالیٰ کے لیے اس کی ہدایت کی دعا کریں، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون۔ اگر وہ بیچارہ جانتا کہ صحابہ کی شان کیا ہے، مقام کیا ہے، اور اگر یہ جانتا کہ جنت اللہ کے ہاتھ میں ہے، بندوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، جنت رب نے دینی ہے۔ ہر فرقہ بازی سے منع کیا گیا، لیکن ہر گروہ کے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو اللہ کے قریب ہیں، جڑے ہوئے ہیں، اور ان کے اعمال کو دیکھا جانا ہے، اور جنت اللہ نے دینی ہے، آپ نے یا میں نے نہیں دینی، اس کے لیے آپ دعا ہی کر سکتے ہیں۔ وضاحت کریں کتاب و سنت کے سال کے جو لوگ تسبیح دانوں والی 100، 500، 1000 والی پکڑتے ہیں، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ قبر میں انگلیوں کے پوروں کا کام آنا ہے، برائے مہربانی اس کی وضاحت کر دیں۔ جی اگر تو میں کسی دکاندار کی طرف سے دیکھوں جس کا تسبیح کا کاروبار ہے تو اس کے لیے تو ساری حدیثیں ہیں جواز پہ، اور اگر میں دیکھوں ایک علمی حیثیت سے تو میرے اور آپ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے وجود کے ساتھ اپنی انگلیوں پہ گنا ہے، انگلیوں کے پوروں پہ گنا ہے، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گنتی تھی وہ عرب لب و لہجے میں، اور اس میں ان انگلیوں سے 3 انگلیوں سے اکائیاں گنی جاتی ہیں، اس انگوٹھے اور اس انگلی سے دہائیوں پہ آیا جاتا ہے، یہ 1 سے لے کے 9 تلک یہ انگلیاں گنتی ہیں، پھر جب 10 کہنا ہوتا ہے تو یہاں رکھا جاتا ہے، 20 پہ یہاں، 30 پہ یہاں، 40 پہ یہاں، 50 پہ یہاں۔ اسی لیے تو آتا ہے کہ جب آپ تشہد میں بیٹھتے تھے تو آپ کی انگلی کی حالت یہ ہوتی تھی جیسے آپ 53 کا اشارہ بنائے ہوئے ہیں، 1 2 3، یہ فولڈ ہوں تو 3 گنا جاتا ہے، اور یہاں پہ انگوٹھا ہے تو 50، یہ 53 کی علامت بنتی تھی، تو آپ کی تسبیحات ہاتھ پہ اور دائیں ہاتھ پہ مکمل ہوتی تھی۔ کان یوجبہ التیمن فی تناولہ وترجلہ وطہورہ وفی شانہ کلہ، لہذا دائیں ہاتھ پہ ہی تسبیح کرنا بہتر ہے۔ باقی وہ جو کام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی نہیں تھا، بعد میں آنے والے صحابہ اور بالخصوص جنہوں نے کنکریاں مسجد نبوی میں اکٹھی کر رکھی تھی، ادھر گنتے ادھر ایک ایک کر کے رکھتے جاتے، وہ تسبیح کی اس دور کی شکل تھی، آج کی اس جدت کے ساتھ تو اس کو صحابہ کرام نے بہرحال برا جانا تھا۔ آپ باقی بہتر سمجھتے ہیں، زیادہ عالم اور فاضل ہیں، ہمارے فتوے کیا کرتے ہیں، اصل بات تو عمل کی ہوتی ہے، دل کی ہوتی ہے، جو اللہ سمجھ دے دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت سلطانک۔ الہ العالمین تیرے بندوں نے مجلس سجائی ہے اور اس مجلس میں بے شمار علماء کے اللہ چہرے دیکھے، اللہ ان کو جزا دے، ان کو رتبے عطا فرما، اللہ مقام اور درجے بلند فرما کہ جنہوں نے اس فقیر کی سما خراشی کو برداشت کیا۔ الہ العالمین عوام نے مل بیٹھ کر کے اپنے گھروں کی اصلاح کے لیے ایک عنوان کو اللہ سجا کر کے اس پہ بات کی سنی ہے، اللہ ہم سب کے گھروں کی اصلاح فرما دے، اللہ ہمارے گھروں کو پرسکون بنا دے، اللہ ان کو جنت نما بنا دے، اللہ ان کو ٹوٹنے بکھرنے سے بچا، اللہ انہیں حاسدین کے حسد سے بچا، اللہ بری نظر والوں کی نظر سے محفوظ رکھ، اللہ جادو ٹونے منتر کرنے والوں کی اللہ یہ سارے منتر ان پہ الٹ کر دے، اللہ ہر گھر کا حصار مضبوط بنا، اللہ بسم اللہ پڑھ کے داخل ہونے کی توفیق عطا فرما، اللہ گھر کے اندر ایک دوسرے کا معاون ممد اور مددگار بنا، اللہ شکووں کی بجائے شکریہ والی زبان عطا فرما،
اللہ چھوٹوں سے پیار، بڑوں کے وقار کی توفیق عطا فرما۔ اللہ میاں بیوی اور شوہر کو لڑا کے جو خوش ہوتے ہیں، اللہ ان کی خوشیاں ان کے گھروں کے اندر بھی ان کو دے، لیکن ان کی یہ پریشان کن باتیں اور رویے اللہ ان سے ہمیں محفوظ فرما۔ الہ العالمین، اس تیرے گھر کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں ان کے گھروں میں خوشگوار زندگی ہے، اللہ انہیں نظر بد سے محفوظ فرما، حاسدین کے حسد سے بچا، اور اللہ جہاں کہیں پہ لڑائی جھگڑا ہے اللہ ان کو ملنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین، ہمارے گھروں کو پرسکون بنا دے۔ اللہ آج کی اس مجلس کو سجانے والوں کے اللہ گھروں کو مبارک بنا دے۔ اللہ دم دل میں سکن قول فعل عمل شرکت جن احباب نے حصہ لیا ہے اللہ ان کو مبارک بنا دے۔ اللہ ان کی زندگی کو، مال دولت کو، پیسے کو اللہ بابرکت بنا دے۔ الہ العالمین، مجلس میں جتنے بیمار بیٹھے ہیں سب کو شفا عطا فرما۔ اللہ تیرا احسان ہے کہ تو نے احسان بھائی کو دوبارہ سے صحت عطا فرما کے ہمارے اندر بٹھایا ہے۔ اللہ تیری رحمتوں کے مشکور ہیں، اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرما۔ اللہ انہیں مکمل شفا عطا فرما، اور اللہ جیسا وجود پہلے تھا اس سے بھی طاقتور بنا۔ اللہ جتنی کمیاں ہیں، خامیاں ہیں، محرومیاں ہیں دور فرما۔ اللہ ہمارے بزرگوں میں کوئی بیمار ہے، اساتذہ میں، علماء میں، اللہ کوئی بھی ہے، اللہ سب کو صحت عطا فرما۔ اللہ جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی مغفرت فرما۔ اللہ میری ماں جی کے بھی رتبے اور شان کو بلند فرما۔ اللہ ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ دے۔ اللہ قبر کو جنت کا باغیچہ بنا۔ اللہ جتنے بھی احباب و ارباب کے والدین یا کوئی ایک اس دنیا سے رخصت ہوا ہے اللہ ان کو ان کی لغزشوں کو معاف فرما کے اللہ سب کو جنت کے باغیچے عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔